رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في كلامه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم معزز علماء کرام خطباء ذوی الاحترام بزرگان محترم مکرم حاضرین و سامعین اللہ رب العزت کا ارشاد مبارک ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور آگاہ کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری ساری کائنات کے لیے ہے اور تمام انسانی طبقات کے لیے ہے۔ کوئی ایک فرد بھی آپ کی دعوت کے فیضان سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ سابق میں انبیاء کرام رسول اعظام اس کائنات میں تشریف لاتے رہے، رشد و ہدایت کی شمعیں جلاتے رہے، لیکن ان کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے دائرہ رسالت کے پیغام کو پہنچانے کے لیے متعین تھا۔ ان کی قوم بھی متعین تھی، ان کا زمانہ بھی متعین تھا، ان کا علاقہ اور قصبہ بھی متعین تھا، یعنی مخصوص ایریے کے لیے، مخصوص پیریڈ کے لیے، مخصوص کمیونٹی کے لیے ان کو بھیجا جاتا تھا، اور وہ اس کے لحاظ سے خدمت رسالت کے پیغام کو پھیلانے کی، توحید کے پیغام کو عام کرنے کی سر انجام دیتے رہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے جب ختم نبوت کا تاج پہنا کر ہمارے اور آپ کے آقا و مولا سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس خاکدان گیتی پر جلوگر فرمایا تو ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے خوشخبری سنانے والا، آگاہ کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ آگاہ کرنے والے ہیں، خوشخبری سنانے والے ہیں، اور فرمایا آپ بھی اعلان کر دیجئے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے اے لوگو بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو حبیب پاک علیہ السلام ساری کائنات کے لیے مبعوث فرمائے گئے ہیں۔ حبیب کریم علیہ السلام سے پہلے کسی پیغمبر، کسی نبی نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ لوگوں میں تم سب کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ ہر کوئی اپنی قوم ہی کو خطاب کرتے تھے۔ قرآن اس سے بھرا ہوا ہے، انبیاء کرام کی قوموں سے انبیاء کرام نے خطاب کیے ہیں۔ حضرت نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے آفاقی شریعت دی ہے، عالمگیر پیغام دیا ہے، اور فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے لوگوں میں بے شک تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ حبیب پاک علیہ السلام کی بعثت کو اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر یوں بیان فرمایا ہے، قرآن کے نزول کا ذکر کرتے ہوئے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، یقیناً کتنی عظیم بات کہی جا رہی ہے، غور کیجئے۔ فرما رہا ہے برکتوں والی ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے خاص حبیب کریم علیہ السلام پر فرقان یعنی حق و باطل میں امتیاز کرنے والی کتاب قرآن مجید نازل فرمائی ہے، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ یہ تمام عالموں کے لیے نذیر ہوں، تمام جہانوں کو ڈرانے والے ہوں۔ اب تک تو للناس کہا گیا، یا ایھا الناس کہا گیا،
اے حبیب آپ کو تمام انسانوں کے لیے بھیجا ہے، اے حبیب آپ تمام انسانوں کو خطاب کر کے فرمائیے میں سب کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ حبیب پاک علیہ السلام پر اللہ نے کتاب نازل فرمائی ہے، کیوں؟ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ اب تمام عالموں کے لیے نذیر ہوں، تمام جہانوں کے لیے ڈرانے والے ہوں۔ تو حبیب پاک کی بعثت تمام عالموں کے لیے ہے، یہ ظاہر ہو رہا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے حبیب اور ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے پیکر رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو صرف انسانی طبقات کے لیے اور انسانی طبقات کے افراد کے لیے ہی نہیں، بلکہ ان آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سارے زمانوں کے لیے، سارے جہانوں کے لیے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا گیا۔ حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کو اپنے ارشاد اقدس سے یوں ظاہر فرماتے ہیں، وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اور میں تمام مخلوقات کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ اب یہاں انسانوں کا ذکر نہیں ہے، عالموں کا ذکر نہیں ہے، بلکہ کل مخلوقات کی طرف آپ فرماتے ہیں کہ میں بھیجا گیا ہوں۔ خلق خدا میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کی طرف حبیب پاک کو مبعوث نہ فرمایا گیا ہو۔ فرمایا اللہ کی مخلوق یعنی اللہ کی ذات کے سوا جو کچھ ہے خلق ہے وہ، اور فرما رہے ہیں حبیب وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اے لوگوں خدا کے اس فضل پر شکر بجا لاؤ کہ تمہارا رسول صرف تمہارا ہی رسول نہیں ہے، کل خلقت خدا کا رسول ہے، تمام مخلوقات کی طرف مجھے رسول بنا کر بھیجا گیا۔ وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اور مجھ پر انبیاء کے سلسلے کو مکمل فرما دیا گیا ہے، ختم نبوت کا تاج میرے سر پر سجایا گیا، رسالت کاملہ اور شریعت جامعہ تامہ شاملہ غیر منسوخہ کی عظیم خلعت کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے۔ میرا فرمان ہمیشہ ہمیشہ جاری ہونے والا ہے، جو میں رب کا قرآن دے رہا ہوں وہ بھی منسوخ ہونے والا نہیں ہے، اور جو میں اپنا فرمان سنا رہا ہوں وہ بھی تبدیل ہونے والا نہیں ہے۔ لا زوال نہ قابل تنسیخ کتاب لائے ہیں مصطفیٰ، اور لا زوال نہ قابل تبدیل پیغام لائے ہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب جب یہ آپ سمجھ چکے تو ذرا غور کیجئے، جس رسول کریم علیہ السلام کو اللہ تمام عالموں کے لیے بھیجا ہے، تمام جہانوں کے لیے اور تمام زمانوں کے لیے بھیجا ہے، جن کے بعد کوئی پیغمبر آنے والے نہیں ہیں، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، آپ ہی کا کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے آئیں گے، آپ ہی کی شریعت مطہرہ پر عمل کریں گے اور اسی پر عمل کروائیں گے، وہ اپنے پیغامات پر نہ عمل کریں گے نہ کروائیں گے۔ تو حبیب پاک علیہ السلام پر سلسلے نبوت ختم ہو چکا ہے، آپ کی شریعت آخری شریعت ہے جس کے کسی ایک حرف میں بھی تبدیلی آنے والی نہیں ہے، حرف کے کسی شد و مد میں، زیر و زبر میں، نقطے میں تبدیلی آنے والی نہیں ہے۔ ایسی عظیم ترین تعلیمات کے ساتھ حبیب کریم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا گیا ہے، تو کتنی اللہ نے آپ کو خوبیوں سے نوازا ہوگا، کیسے کمالات آپ کو بخشے ہوں گے۔ سوچئے کسی بھی علاقے میں کام کرنے کے لیے کوئی آتا ہے تو اس علاقے کا جتنا ایریا ہوتا ہے، رقبہ ہوتا ہے، اور وہاں کے رہنے بسنے والوں کی جتنی آبادی ہوتی ہے، اس کے لحاظ سے اس کو اپنا مشن آگے بڑھانا پڑتا ہے، اپنے کاس پر کام کرنا پڑتا ہے، اپنی مہم سر کرنی پڑتی ہے۔ مختصر ایریا ہے تو مختصر طریقے پر کام کرنا پڑتا ہے، اگر اس کا رقبہ بڑھ کے ہے تو ذرا وسیع طریقے پر کام کرنا پڑتا ہے، اس کے لحاظ سے اس کی صلاحیت ہوتی ہے، قابلیت ہوتی ہے۔ اسی لیے کسی بھی ایک مقام پر آپ کسی مبلغ کو بھیجیں، کسی عالم و خطیب کو بھیجیں تو دیکھا جائے گا کہ وہ عالم کا علمی معیار کیا ہے اور وہاں کی قوم کی سوجھ بوجھ کی صلاحیت کیا ہے، یہ ان کی ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے کہ نہیں، اسی لحاظ سے منتخب کر کے نمائندہ بھیجا جاتا ہے۔ اور زیادہ چیلنجز کا اگر مقام ہے، اگر وہاں خطاب ہی نہیں کرنا ہے، اس کے بعد اوپن سیشن ہے، سوالات پبلک میں سے جس کے جی میں جو آئے کر بیٹھیں گے، جواب اس کو بر وقت دینا ہوگا، کتابیں ساتھ نہیں ہوگی، علم میں استحضار ضروری ہے تو ہر ایک کو نہیں بھیجیں گے، انتہائی مشاق کو، انتہائی ماہر کو بھیجیں گے، کیونکہ نہیں معلوم کس سبجیکٹ پر سوال ہونے والا ہے۔ میلاد کا جلسہ ہے، کہیں ایسا نہیں کہ میلاد ہی پر سوال ہو سکتا ہے کہ طلاق پر سوال ہو سکتا ہے کہ میراث کے اوپر سوال ہو سکتا ہے کہ کسی جدید ٹیکنالوجی
کی وجہ سے پیدا ہونے والے نئے عنوان اور مسئلے پر سوال ہو، لہٰذا ماہر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو مجھے کہنے دو، اللہ نے اپنے مصطفیٰ علیہ السلام کو ختم نبوت کا تاج پہنا کر سب سے اخیر میں بھیجا، تمام زمانوں کے لیے بھیجا، تمام جہانوں کے لیے بھیجا، تمام مکانوں کے لیے بھیجا۔ حبیب کی رسالت کا دائرہ محدود نہیں ہے تو حبیب کی علمی شان کا دائرہ بھی محدود نہیں ہو سکتا ہے، حبیب کے فیضان کا دائرہ بھی محدود نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ نے وہ علوم مصطفیٰ کو عطا کیے ہیں کہ جو تمام ادوار کے چیلنجز کا جواب ہیں، اور آج بھی ہم اس 15ویں صدی کے آخری حصے میں بھی دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ دنیا والوں، ہر دور کے اندر تعلیمی تبدیلیاں آتی رہی، سلیبس بدلا جاتا رہا، نئے نئے اذہان کے اعتبار سے، نئے نئے تقاضوں کے اعتبار سے لوگوں نے فلسفے نظریے بدل دیے، ریسرچ کے اندر فرق آیا، پہلے ایک تحقیق تھی بعد میں کچھ اور تحقیق ہوئی، اس اعتبار سے تحقیقات بدلتے رہے، مگر نبیوں کے سردار حبیب کردگار شافع روز شمار صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آج ہم یوم میلاد منا رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ہم 1445 ہجری میں ہے، آج 24 ربیع الاول 25ویں شب میں ہم داخل ہو چکے ہیں، تو 1445 ہجری، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر 1498 برس گزر گئے، یعنی 2 کم 1500 سال گزر گئے، 15 صدیاں گزر رہی ہے، آخری مرحلے میں ہے، 2 سال میں 15ویں صدی مکمل ہو جائے گی۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ سال 2 سال 4 5 6 سال کی بات نہیں ہے، قیامت تک کے لیے مصطفیٰ کی دعوت ہے، حبیب کی شریعت چلنے والی ہے، تو گویا کہ رسول پاک علیہ السلام کی تعلیمات میں وہ جامعیت ہے، وہ آفاقیت ہے، اس کے اندر وہ عالمگیریت ہے، وہ ابدیت ہے کہ دور بدلتا جائے گا مگر مصطفیٰ کا وہی فرمان ہر بدلے ہوئے دور میں اجالا دے رہا ہوگا۔ مکے کی دھرتی پر آج سے 1498 برس پہلے جو آفتاب رسالت جلوگر ہو کر اپنی نورانی کرنوں سے آفاق کو اجالا بکھیرا ہے، آج بھی اسی کی شعائیں ہمارے ظاہر و باطن کو چمکا رہی ہے، اور آنے والے ہر ایک فرد انسانی کو چمکائے گی۔ اور یہاں ٹھہر کر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ذرا ذہن حاضر رکھیے، بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے انقلاب بپا کی اس جہاں کے اندر، کیونکہ سارے جہانوں کے لیے بھیجے گئے، سارے انسانوں کے لیے بھیجے گئے، بلکہ نہیں انسان ہی فقط آپ کی امت میں داخل ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ کون ہے جو یہ خطاب کر رہا ہے؟ اے انسان و جنات کی جماعت و گروہ، اگر تم آسمان و زمین کے حدود سے نکلنا چاہتے ہو، نکل کے بتاؤ، تم نہیں نکل سکو گے، مگر وہاں اللہ کا اقتدار ہے، اللہ کی سلطنت ہے، اللہ کی قدرت سے تم باہر نہیں جا سکتے۔ تو حبیب کا خطاب صرف انسانوں سے نہیں، یا معاشر الجن والانس، اس لیے سورہ رحمان میں فبأي آلاء ربكما تكذبان تثنیہ کے صیغے ہیں، یعنی اے انسانو، اے جنو، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ کیا سمجھے آپ؟ حبیب صرف انسانوں ہی کو مخاطب نہیں کر رہے ہیں، جنات کو بھی مخاطب کر رہے ہیں۔ ہے کوئی خطیب جو انسانوں سے بھی بول رہا ہو تو جنات سے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہو جائے؟ جن آیا تو اچھے اچھے بھاگ جاتے، کسی پر آیا تو ڈر جاتے مجھ سے بات کرنے کے لیے، اثر ہوا تو یہ عالم ہے، وہ خدا جائے تو کون بات کرنے کو تیار ہوگا؟ مگر جس رسول کو اللہ نے ختم نبوت کا تاج پہنایا، فرمایا میرے حبیب انسانی طبقات بھی آپ سے مستفیض ہوں، جنات کی جماعت بھی آپ سے مستفیض ہو۔ میرے حبیب اعلان کر دیجئے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے انسانوں اور جنوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ تو کیا سمجھے آپ؟ انسان و جنات بھی عبادت خداوندی کے لیے پیدا کیے گئے، تو حبیب ان کی ہدایت کے لیے مبعوث کیے گئے، لہٰذا حبیب سنا رہے ہیں تو صرف انسانوں کو ہی نہیں جنات کو بھی سنا رہے ہیں۔ اسی لیے مکہ مکرمہ میں آپ حج یا عمرے کو جائیں گے تو دیکھیں گے جنت المعلا سے آپ حرم کعبہ کی طرف بڑھو گے تو ایک مسجد ہے جس کو مسجد جن کہتے ہیں، جنہوں نے نہیں بنائی ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے وہاں جنہوں نے قرآن سنا، نصیبین تشریف لے گئے میرے آقا علیہ السلام جنات کو ہدایت دینے کے لیے۔ سورۃ الجن خود موجود ہے،
جس میں جنات کا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن سننا اور اسلام لانا اور حبیب پاک کی دعوت کو لے کر اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے جانا، اس کا بیان آیا ہے۔ تو آپ کو میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ذرا تھوڑی دیر پہلے ہی جب میں خطاب شروع کیا، تھوڑا سا بچوں کے اوپر سے جو آواز آئی خلل کا باعث بنے کی نہیں۔ ہم کیا چاہ رہے ہیں؟ سنجیدہ ماحول ہو تو سنائیں گے، شور شرابہ نہ ہو تو بتائیں گے۔ اگر ذرا بھی شور شرابہ ہو طبیعت پہ گرانی آ جاتی ہے، ہم جو بات کہنا چاہتے ہیں اس میں ڈسٹرب محسوس کرتے ہیں۔ مگر قربان جاؤ نبیوں کے سردار حبیب کردگار صلی اللہ علیہ وسلم کے اس احسان پر کہ جب آپ سنانے کو کھڑے ہوئے تو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج یہ سدھرا ہوا ماحول، ایک لمحے کے اندر میں نے اعلان کیا، بچے کم سن تھے جن کو شرعی اعتبار سے مکلف نہیں کہا گیا وہ بھی چپ ہو گئے، سرپرستوں نے توجہ دی، بچوں کا شور بند ہو گیا۔ یہ اچانک کیسے ہو گیا 1 منٹ کے اندر بھائی؟ یہ نبی پاک علیہ السلام ہی کی تعلیم کا فیضان ہے کہ ان کا ایک ارشاد سنایا گیا، سب لوگ باادب باملاحظہ ہوشیار ہو گئے۔ یہی تو بات ہے، آج دنیا کے بڑے بڑے اجتماعات کو بھی قابو میں لانے کے لیے، شور شرابے کو ختم کرنے کے لیے لوگ کتنے لوگوں کو مقرر کرتے ہیں، حکومتی طور پہ تعینات کیے جاتے ہیں کہ دیکھو بڑا اجتماع ہے، بڑا جلوس ہے، قابو میں آنا چاہیے، بے قاعدگی میں ہونا چاہیے۔ لیکن قربان جاؤ کروڑوں کا مجمع ہوگا، ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہوں گے، ان کو چپ بیٹھو خاموش بیٹھو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا مؤذن اقامت جب کہتا ہے، ہمارا امام مصلی پر آتا ہے تو مجال نہیں ہے کہ کسی کی کوئی اور طرف رخ کر کے ٹھہرا رہے، سب قبلے کی طرف رخ کر کے سب بستہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک لمحے میں پوروں کو ایک صف میں کس نے کھڑا کر دیا ہے؟ اسی مصطفیٰ کی تعلیم کے فیضان نے۔ اتنا طویل عرصہ گزر گیا مگر آج بھی ان کے فرمان کی جلالت ہمارے دلوں پر اس قدر اثر کیے ہوئے ہے، مجال نہیں ہے کہ ہم رخ چینج کر کے کھڑے ہو جائیں۔ وہ امام ہو سکتا ہے آپ کے محلے کا ہی بچہ ہو، آپ کی آنکھوں میں پلا بڑا ہو سکتا ہے آپ نے اس پر کئی احسانات کیے ہوں، مگر جب وہ مصلی پر آتا ہے میرا بیٹا کہہ کر باپ نہیں بولتا، پوتا کہہ کر دادا نہیں بولتا، میرا نواسا کہہ کر نانا نہیں بولتا، شاگرد کہہ کر استاد نہیں بولتا، پیچھے اس امام کے کہہ کر سب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو گویا کہ رسول کریم علیہ السلام نے بتایا دنیا میں ڈسپلن اور نظم و نسق ہم بنائے ہم کیے کہہ کر یہ راگ الاپنے والوں، دنیا کے اس ماحول کے اندر بھی ڈسپلن کی مثال دیکھنا ہو تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے نظام صلاۃ ہی کو دیکھ لو، اس سے بہتر کوئی مثال تمہیں نہیں ملے گی۔ تو یہ انقلاب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کے فیضان کا ہے کہ کیسے آپ نے انقلاب برپا کیا دنیا کے اندر، کیسے بکھرے ہوئے معاشرے کو حضور پاک علیہ السلام نے سنوارا نکھارا۔ آپ سوچئے جب حبیب کریم علیہ السلام کھڑے ہو گئے صفا پہاڑی پر سنانے کے لیے، حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان والوں نے مخالفت کی، کیا بھول گئے ابو لہب کے اس جملے کو کہ کہا تبا لک لہذا دعوتنا ام لہذا جمعتنا؟ افسوس ہے، ہلاکت ہے آپ کے لیے، کیا اس کے لیے دعوت دی ہے، اس کے لیے ہمیں جمع کیے؟ کہا حبیب پاک علیہ السلام کے قلب پاک کو چوٹ لگی، زخم پہنچا، حبیب پاک کو کتنا صدمہ پہنچا، جبکہ والد بزرگوار دنیا میں نہیں ہیں۔ ایسے موقع پر تو چچا کا کام ہوتا ہے کہ بھتیجے کے لیے مددگار بن کر کھڑا ہو، لیکن رشتے کا چچا ہو کر بھی سب سے پہلے مخالفت کے لیے کمر بستہ ہو گیا، اور ایسا جملہ کسا کہ حبیب پاک علیہ السلام کے مقدس کان کبھی ایسے جملے سے آشنا نہ تھے۔ حبیب پاک کو صدمہ پہنچا، مگر حبیب نے کیوں گوارا کیا؟ رب کی بارگاہ میں رجوع ہو کر کے مولا تیرے لیے کھڑا ہوا ہوں، جو کچھ بھی مجھ کو کہا جائے میں سہ لوں گا، لیکن تیرے بندوں کو تیری بارگاہ میں جھکانے کی میں آخری کوشش کرتا رہوں گا، اس لیے کہ تو نے مجھے بھیجا ہے۔ اور فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، تو نے فرمایا وانذر عشیرتک الاقربین، حبیب سارے انسانوں کے لیے سارے عالموں کے لیے بھیجا گیا، لیکن آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، انہیں بھی صحیح راہ پر لائیے۔ تو حبیب اپنے عزیزوں کو سمجھا رہے ہیں، اپنے قریبوں کو سمجھا رہے ہیں۔ حبیب پاک علیہ السلام کو حکم ہوا آہستہ سے دعوت کا کام کریں، آہستہ کر رہے ہیں، حکم ہوا فاصدع بما تؤمر، برمرہ اعلان کیجئے، ڈنکے کی چوٹ پر اعلان
کیجئے، کھڑے ہو کر ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر رہے ہیں، مخالفتیں ہو رہی ہیں، اذیتیں پہنچائی جا رہی ہیں، مگر حبیب سہ رہے ہیں کیونکہ رسول کریم علیہ السلام کو اپنا مقصد پیش نظر ہے۔ اسی لیے ہر ایک مسلمان کو سمجھنا چاہیے کہ آپ کا مقصد زندگی کیا ہے۔ یہ دنیا کی بھول بھلائیوں میں رہ کر گزر جانے کے لیے ہمیں نہیں بھیجا ہے، کھانے پینے کے لیے ہم ساری تگودو کرتے ہیں، کھلانے پلانے کے لیے کسب اور محنت کرتے ہیں، حلال و حرام کے حدود کا بھی پاس و لحاظ نہیں رکھا جاتا ہے۔ ارے کھانے پینے کی جنت میں کمی نہ تھی، حضرت آدم علیہ السلام جنت ہی سے زمین پر بھیجے گئے، تو کھانے پینے کے مقصد زندگی نہیں بنانا چاہیے۔ مقصد زندگی عبادت خداوندی ہو، اعلاء کلمت اللہ ہو، ترویج شریعت مصطفیہ ہو۔ اب رہا یہ طفیل میں کھانا بھی ملتا ہے، پینا بھی ملتا ہے، خدا بھوکا اٹھاتا ضرور ہے، بھوکا سلاتا نہیں ہے۔ تو غرض سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس پوائنٹ پر آپ کی توجہ لے جانا چاہتا ہوں کہ انقلاب اس دنیا کے اندر جو نظر آ رہا ہے، یہ مساجد جو بنی ہوئی ہے، یہ مدارس کے جو عظیم ترین قلعے نظر آ رہے ہیں، یہ خانقاہی جو نظام نظر آ رہا ہے، جدھر دیکھو اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ کے عظیم کلمے پڑھے جا رہے ہیں۔ عزیزان محترم، وہ وقت کو تصور میں لائیے، اسی کلمے کے لیے نبی پاک علیہ السلام کو کتنا ستایا گیا، کتنا حضور کو دکھ پہنچایا گیا، مگر حبیب ہے کہ صبر کر رہے ہیں، کیونکہ پروردگار فرما رہا ہے وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا۔ اے حبیب اپنے رب کے حکم پر صبر کیجئے، کیونکہ آپ ہماری نگاہوں میں ہو۔ اللہ فرما رہا حبیب ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، کیسی تسلی ہے دیکھو آپ۔ اللہ فرما رہا حبیب ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، ادھر گالیاں بھی لوگ دے رہے ہیں، پتھر بھی برسا رہے ہیں، کانٹے بھی بچھا رہے ہیں، اللہ فرما رہا حبیب صبر کیجئے، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ دیکھو ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں میں جو پیار ہے، جو محبت ہے، جو توکل و اعتماد کا ماحول بنایا جا رہا ہے، وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جس کا دل زخمی ہوا وہی سمجھ سکتا ہے، جو مصیبتوں سے کھیل رہا ہے وہی سمجھ سکتا ہے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا کے اندر کتنا دم اور زور ہے۔ حبیب آپ ہماری نگاہوں میں ہو، ہماری نگاہوں میں ہو، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں بھی آ سکتا تھا، ہماری نگاہوں میں ہو، یہ کون کہہ سکتا ہے؟ میری نظروں میں آپ ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک شیخ اگر کسی مرید سے کہے ہماری نظر میں ہے، معراج ہو گئی اس کی۔ کوئی طالب علم سے استاذ کہے میاں ہماری نظر میں ہے، وہ آیا کر کے حضرت فلاں جگہ خطابت کے لیے گیا، فلاں جگہ امامت کے لیے گیا، مدرسہ چلا رہا ہوں، اتنی تکلیفیں پہنچ رہی ہے، کہا بابا ہماری نظر میں ہے، ہم آپ کے لیے پیچھے سے دعا گو ہے۔ کہتا حضرت کوئی بات نہیں، چاہے لوگ کچھ بھی کیوں نہ کہے۔ وہ کہتا ہے نہ شبد نصیب دشمن کہ شبد ہلاک تیغت، سرے دوستاں سلامت تو خنجر آزمائی۔ یہ کسی دشمن کا نصیب نہ ہو کہ وہ اے محبوب تیری تلوار سے مارا جائے، تیرے چاہنے والوں کا سر سلامت ہے تو خنجر آزما۔ اگر گردن بھی کاٹنا چاہتے ہیں تو گردن ہم کٹوانے تیار ہیں۔ محبوب کہہ رہا ہے کہ ہم تجھے دیکھ رہے ہیں۔ آج کے اس مایوس کن حالات میں، پریشان کن حالات میں ہماری قوم بھی کبھی کبھی دل برداشتہ ہو جاتی ہے۔ کیا کریں، ایسے حالات آ گئے، مصیبتیں ہم ہی پر آ رہی ہے، عیاشیاں اور سہولتیں فلاں فلاں کو مل رہی ہے۔ ارے لوگو، یہ دنیا کی سہولتیں، دنیا کی عیاشیاں یہ مقصود زندگی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اس جہاں کو ہمارے لیے امتحان کی جگہ بنایا ہے۔ نعمتوں کی جگہ تو دارالقرار ہے، وہ تو دارالنعیم ہے۔ اس کے لیے تو وہ فرمایا گیا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ تم حبیب پاک کے سچے امتی بنو، حبیب کے سچے چاہنے والے بنو، ان کی تعلیمات پر زندگی گزارنے والے بنو، دیکھو تمہیں وہ نعمتیں ملے گی جو آنکھوں نے کبھی دیکھی نہیں ہیں، جو کسی کے کان نے سنے نہیں ہیں، اور کسی کے دل میں اس کا خیال تک نہیں آیا ہے۔ جتنا بھی تم سوچ سکتے سوچو کہ اچھی سے اچھی چیز کیا ہو سکتی ہے، اس کے آگے تمہارا ذہن نہیں جائے گا۔ وہاں وہ نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہے، تمہارے تیار کر رکھی ہے۔ تو غرض کی آزمائش ہے، دعوت کے آغاز میں بھی آزمائش تھی۔ ایسے حبیب پورے جہاں کو جن کو سدھارنے کے لیے بھیجا گیا، جب وہ کھڑے ہو گئے، آپ سمجھ رہے ہوں گے پوری کی پوری قوم دست بستہ کھڑی ہوئی ہو۔ نہیں، خاندان سے ہی مخالفت ہو رہی ہے۔ خاندان سے حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ صاحبزادے داخل اسلام ہوئے، پھر اصحاب میں، رفقا میں، ساتھ رہنے والوں میں ابو بکر صدیق مشرف اسلام ہوئے، مقدس خاتون خانہ ام المؤمنین بی بی خدیجہ مشرف اسلام ہوئی، غلاموں میں زید بن حارثہ مسلمان ہوئے رضی اللہ عنہ اجمعین۔ دائی ہیں پورے جہاں کو مخاطب کر کے پیغام سنانے والے، اور مدعوین میں قبول کرنے والے 4 افراد ہیں۔ بظاہر کیسا لگ رہا ہے؟ 4 حضرات ہیں جن میں بالغ ایک مرد ہیں آزاد، اور نابالغ ایک صاحبزادے ہیں، خاتون تو خاتون ہے گھر کے اندر رہنے والی، ایک ہے آزاد کردہ غلام۔ اتنی مختصر سی جماعت ہے۔ وہ ہنس رہے تھے کہ یہ لوگ ان کے دین کے رکھوالے ہیں، ان پر جان نچھاور کرنے والے ہیں، کچھ دنوں کے اندر یہ سب ایسے ہی
ختم ہو جائیں گے یہ پیغام آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ لیکن مشیت قدرت کے راز سمجھنے والے حبیب ان کے تبسم اور استہزاء کو سمجھتے ہوئے فرما رہے ہیں تم کیا جانو جس رب کے لیے کھڑا ہوا ہوں یہ آزمائش کی گھڑی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ اسی مکے کی دھرتی پر وہ منظر بھی دکھائے گا کہ تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ میرے عشاق پورے مکہ مدینہ میں ہر طرف سے آئے ہوئے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک کی صدائیں بلند کر رہے ہوں گے۔ اور یہ 4 افراد تھے ابتدا کے، اور وہ دن بھی آیا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی دعوت آگے بڑھتی رہی، حکمت سے موعظہ سے سمجھاتے رہے، بصیرت سے علم سے آپ اجالا بھی کھیرتے رہے، صبر و تحمل سے کاس کو آگے بڑھاتے رہے، یہاں کہ اللہ نے وہ دن بھی دکھائے۔ رب نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا۔ اے میرے حبیب جب آپ اللہ کی نصرت اور مدد کو دیکھ چکے ہو اور دیکھ چکے ہو کہ لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، مدد بھی آ چکی، فتح بھی مل چکی، مکہ بھی فتح ہو گیا، جوق در جوق اسلام میں لوگ داخل ہو بھی رہے ہیں، تو حبیب آپ کا جو مشن تھا پورا ہو گیا۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کیجیے، واستغفر اور امت کی بخشش کے لیے اس سے معروضہ کیجیے، انہ کان توابا، بے شک وہ خوب توبہ قبول کرنے والا۔ کیا سمجھے آپ؟ آغاز کو دیکھیے آپ، انجام کو دیکھیے آپ، ابتدائی ادوار سے آخری مرحلے تک دعوت کے کٹھن گھڑیاں آئیں، مشقتیں، مصیبتیں، تکلیفیں سہی حبیب پاک نے، مگر نتیجے پر مصطفیٰ کی نظر تھی۔ اور رب بھی فرما رہا تھا میرے حبیب یہ کیا جانے آپ کی شان کیا ہونے والی ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یہ اب کی گھڑی کو دیکھ رہے ہیں، آپ کی ہر آنے والی گھڑی گزری ہوئی گھڑی سے بہتر ہے، ہر دور پہلے والے دور سے بہتر ہے۔ اب دیکھیے کیسے آپ کے چاہنے والوں کو بناؤں گا، کیسے انہی میں سے اٹھاؤں گا، اور اٹھے بھی تو ایسے اٹھے، وہ چشم تصور میں منظر لائیے۔ اللہ کے حبیب حجۃ الوداع کے لیے تشریف لائے ہیں، امام الانبیاء علیہ السلام کی حج کے سفر کے بارے میں آپ کبھی سنیں گے علماء سے، حبیب نے اونٹنی پر سوار ہو کر طواف کیا، تو خیال آتا ہوگا آپ کو کبھی ہم طواف تو پیادہ کرتے ہیں، حبیب اونٹنی پر کیوں سوار ہو کر طواف کیے؟ سنو، حبیب سے بڑھ کر کعبے کا ادب کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، میرے مصطفیٰ اونٹنی پر سوار کیوں ہوئے ہیں؟ شارحین میں حدیث لکھتے ہیں میرے آقا علیہ السلام جب طواف خانہ کعبہ کو تشریف لائے تھے، اس شاخ کا سیلاب امڑا ہوا تھا، وہ دیدار کو ترس رہے تھے، حبیب نے چاہا کہ میں اونٹنی پر بیٹھ جاتا ہوں، غلاموں دیدار کر لو، جس رسول پاک کا تم نے کلمہ پڑھا ہے اس رسول کو کعبے کے ارد گرد طواف کرتے دیکھو، خذوا عنی مناسککم، لوگوں دیکھ کر مجھ سے سیکھو کیسے حج کیا جاتا ہے، کیسے طواف کعبہ کیا جاتا ہے، کیسے سعی کی جاتی ہے صفا مروہ کے درمیان، کیسے جمرات کی رمی کی جاتی ہے، کیسے مینا عرفات و مزدلفہ میں مناسک اور احکام پر عمل کر کے رب کو راضی کیا جاتا ہے۔ حبیب پاک نے سواری پر سوار ہو کر کے بتایا کہ صرف یہی نہیں کہ حج کیا جائے، حج کے ساتھ بانی کعبہ کے لیے باعث فخر جو حبیب ہیں، جن کے لیے انہوں نے دعا مانگی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ کعبے کو تو میں نے بنایا ہے، اس کعبے کو بسانے والا حبیب بھیج، ایسے کو بھیج جو تیرے کعبے کی عظمتوں کا پاسبان ہو، جب وہ کعبے کو آباد کرے تو پھر کعبے کو کوئی اجاڑ نہ سکے، ایسے رسول کو بھیج۔ ہر دور میں ہر پیغمبر آتے رہے، مگر پیریڈ ان کا چونکہ متعین تھا، کمیونٹی متعین تھی، اس لیے وہ اس حد تک کام کر کے گئے، مگر جو آئیں گے وہ ایسے ہوں کہ جن کے بعد پھر کوئی آنے والا نہ ہو، جو گزر چکا وہ بھی ان کا خطبہ پڑھ رہا ہو، آنے والا بھی انہی کا خطبہ پڑھ رہا ہو، ہر دور ان کا دور ہو، ہر زمانہ ان کا زمانہ ہو۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے والعصر، قسم ہے مصطفیٰ زمانے کی قسم کیوں یاد کر رہا ہے؟ زمانہ زمانے ہونے کے اعتبار سے لائق قسم نہیں ہے، حبیب زمانہ آپ کا ہو اور آپ میرے پیارے ہوں، پھر قسم کیوں یاد نہ کروں؟ مجھے قسم ہے زمانے کی۔ تو حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اثرات کو دیکھیے گا، بعثت کے مقاصد کے تکمیل پانے کو دیکھیے گا، اس کے لیے کن سب آزما حالات سے حبیب کریم گزرے ہیں اس کو بھی چشم تصور میں لائیے گا، کیونکہ یہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے، ذکر کی مجلسیں جا بجا سجائی جاتی ہے، لیکن کچھ بلبلے بھی ایسے پیدا کریں کہ ہمارے آقا علیہ السلام کی دعوت کی عظمت کا ہمیں ادراک و شعور ہو، ہماری موقع نسلیں بھی جانیں کہ جس رسول کریم علیہ السلام کی عظمتیں بیان کی جاتی ہے، ہم سمجھ رہے ہوں گے
بس ایسا ہی حبیب کے مبارک انگلی کے اشارے سے جیسا چلتا ہوا سورج ٹھہر گیا، ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا، چاند شق ہو گیا، کلمہ بھی لوگ ایسے ہی ایک لمحے میں پڑے ہوں گے، وہ تو ہوا فلک پر حضور کا یہ اختیار کہ چاند اور سورج بھی حبیب کے مبارک انگلی کے اشاروں پر رقص کرے، اور ادھر خلق خدا کے لیے حبیب کو کھڑا کیا تو ایسی کٹھن آزمائش رکھی مصطفیٰ، محنت کیجئے، حبیب محنت کر رہے ہیں، ادھر حبیب جا کر کہتے ہیں لوگوں اللہ کو ایک مانو، ادھر پیچھے ابو جہل کہتا ہے لوگوں ان کی نہ مانو، ان کی باتوں میں نہ آؤ، ادھر پیچھے اس کو بھی کھڑا کیا ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ ایسا ہی محبوب ہر پیغمبر کے لیے ہم نے دشمن رکھے تھے، انسانوں کے شیاطین کو بھی دشمن بنائے تھے، جنوں کے شیاطین کو بھی دشمن بنائے تھے، یعنی جب بھی ہدایت کا تاج پہن کر کوئی رشد و ہدایت کے کاس کے لیے آگے بڑھا مخالفتیں ہوئی، محبوب جیسے انہوں نے صبر کیا، آپ بھی صبر کا نمونہ امت کو عطا کیجئے، حبیب ہے کہ کام کیے جا رہے ہیں۔ رسول کریم علیہ السلام کی حکمت اور موعظت کی کیفیت کو دیکھیے گا، صبر و تحمل کی شان کو جانیے گا کہ وہ قوم ستا رہی ہے، حبیب پاک کو خانہ کعبہ میں صحن کعبہ میں نماز پڑھنے کے لیے رکاوٹ پیدا کی ہے، حبیب کریم علیہ السلام کے کلمے کی شان اور عظمت کو نہ سمجھ کر مخالفتیں کر رہی ہے، حبیب کا دل دکھ رہا ہے تو اللہ فرماتا ہے میرے حبیب قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ حبیب ہمیں معلوم ہے ان کی بےہودہ باتیں جو آپ کے قلب کو رنجیدہ کر رہی ہے، آپ کے قلب کو جو دکھ پہنچا رہی ہے، ہم جانتے ہیں حبیب۔ کیسی تسلی ہے حبیب، یہ جو بول رہے ہیں ہم ان کے بول سے بے خبر نہیں ہیں، ہم جانتے ہیں ان کی باتوں سے آپ کا دل دکھ رہا ہے، مگر حبیب آپ اطمینان رکھیے فإنهم لا يكذبونك، بے شک یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے ہیں، ولكن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، لیکن یہ ظالم اللہ کی آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں۔ میرے حبیب آپ کو جھٹلانا ہوتا تو 40 سال میں کبھی تو جھٹلاتے ہوتے، لیکن 40 سالہ مبارک زندگی جو اعلان نبوت سے پہلے قرآن کے نزول سے پہلے آپ نے گزاری ہے، اس کے اندر ان کو آپ کی صبح بھی معلوم، شام بھی معلوم، دن بھی معلوم، رات بھی معلوم، تنہائی بھی معلوم، اجتماعیت بھی معلوم، حبیب بچپن بھی انہوں نے آپ کا دیکھا، حبیب لڑکپن بھی انہوں نے آپ کا دیکھا، عین عنفوان شباب میں آپ کے تمام لیل و نہار کو انہوں نے دیکھا ہے، اے حبیب آپ کے سفر کو انہوں نے دیکھا ہے، آپ کی تجارت کو انہوں نے دیکھا ہے، لوگوں کے درمیان جھگڑوں کے موقع پر صلح کرنے کا آپ کا انداز دیکھا ہے، فیصلہ کرنے کی آپ کی صلاحیت کو دیکھا ہے، ہر آن دیکھ کر یہ تو شہدا تھے، صادق کہہ رہے تھے، امین کہہ رہے تھے، آپ کو سچا اور امانت دار کہہ رہے تھے، اللہ نے 40 سال تک حبیب کو خاموش رکھ کر آپ کے کردار کی سچائی کی شہادت و گواہی ان لوگوں سے دلوائی جن کے سامنے حضور سے اعلان کروانا تھا۔ یہ کیوں کیا؟ تاکہ دنیا کو پتہ چلے، دنیا کے اندر یہ شعور آئے کہ رسول کریم کی مخالفت کیوں کی گئی، اس لیے نہیں کہ ذات میں انہوں نے کوئی کمزوری کو دیکھا تھا، اس لیے کہ جو توحید کی بات بتائی تھی ان کے عقیدوں کے خلاف تھی، وہ اپنے عقیدے کے خلاف آپ سے اعلان سنے تو مخالفت کیے، ورنہ حبیب کی ذات کی عظمت کے پہلے سے وہ خود گواہ تھے، اسی لیے امانتیں حضور کے پاس رکھواتے تھے، اپنے معاملات میں حضور پر اعتماد اور بھروسہ کرتے تھے۔ تو کیا سمجھ میں آیا؟ اللہ نے 40 سالہ پیریڈ کو حبیب کے صاف شفاف ان کے سامنے رکھ کر ان سے ہی کہلوایا تم سچا کہتے رہو میرے حبیب کو، امانت دار کہتے رہو میرے حبیب کو۔ اب جب حبیب نے اعلان کیا، مخالفت کی، تو صحیح سمجھنے والے سمجھ گئے کہ یہ مخالفت برائے تعصب ہے، اب یہ جھٹلانے والے نبی کو نہیں جھٹلا رہے، خود کو جھٹلا رہے ہیں، پہلے سچا کہے تھے اب غلط کہہ رہے ہیں، تو کس کو جھٹلا رہے ہیں؟ خود اپنے آپ کو جھٹلا رہے ہیں۔ تو کیسے اللہ کے حبیب کے دعوے کی عظمت کے لیے آپ کی زندگی کو دلیل بنایا گیا، اسی لیے جب انہوں نے پوچھا آپ یہ اعلان حق کر رہے ہیں تو اس پر کوئی گواہ اور کوئی دلیل و ثبوت چاہیے، اللہ نے فرمایا میرے حبیب کہہ دیجئے قل لو شاء اللہ ما تلوته علیکم ولا ادراکم به فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ آپ کہہ دیجئے میرے حبیب اگر اللہ چاہتا تو میں یہ کلام پڑھ کے تمہیں نہ سناتا اور وہ تمہیں اس کا علم نہ دیتا، سنو میں تم میں اس سے پہلے اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ گزارا ہے، کیا تم سمجھ بوجھ سے کام نہیں لیتے؟
یعنی میں نے 40 سال تمہارے درمیان گزارے، اچانک کہیں سے آ کے کتاب کر کے نہیں جا رہا ہوں، تمہارے بیچ ہی میں رہتا ہوں، بتاؤ میری گفتگو میں، میری زندگی میں، میرے معاملات میں کہیں کوئی تم نے خامی اور نقص کو دیکھا ہے؟ کہیں کوئی عیب اور کمزوری کو دیکھا ہے؟ سبوں نے کہا کہ نہیں، ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے آپ پر جب بھی تجربہ کیا سچائی ہی آپ سے ظہور پاتے ہوئے دیکھا، امانت داری ہی میں آپ کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھا، عفت معابی ہی کا جلوہ ہم نے آپ کا دیکھا ہے، آپ کو ہر اعتبار سے ہم نے صاف شفاف بے داغ بے دھبا سیرت کا مالک پایا ہے۔ تو یہ کوئی اور میں دم نہیں ہے کہ جو اپنی زندگی کو نمونہ بنا کے پیش کرے۔ 23 سالہ دور بعثت کے بعد کا، 40 سالہ دور اس سے پہلے کا، بعثت کے بعد کے اس دور پر جس میں حضور ان کے نظریات کے خلاف بول رہے ہیں، اپنی سچائی پر زندگی سے دلیل لا رہے ہیں۔ کوئی آسان بات نہیں ہے، 2 جملوں میں سن رہے ہیں آپ، لیکن میں آپ کو صرف نہیں سنانا چاہتا ہوں، آپ کے دلوں میں اتارنا چاہتا ہوں کہ سوچیں، کبھی تنہائی میں مراقبہ کریں اور غور کریں کہ دنیا میں کتنے ریفارمر نہیں آئے، کتنے مربی مصلح نہیں آئے، لوگ خطاب کے میدان میں تو بہت زیادہ جوہر دکھائے، پریکٹیکلی لائف کے بارے میں کوئی اپنی زندگی کو نہیں پیش کر سکا۔ ہے کسی کی ہمت جو کہے میرے گھر والوں سے جاؤ میری زندگی کو چیک کرو؟ کوئی ہے جو کہے میں سوتا ہوں بیڈ روم میں آؤ اور دیکھ لو، میں یہاں ہوں ابھی جا کے دیکھ لو؟ ارے ڈر جاتے ہیں، نہیں فلاں چیز رکھی ہوئی ہے کہیں اس کی وجہ سے تنقید کر دیں گے، کسی کی ہمت نہیں ہے۔ یا مصطفیٰ کو رب نے فرمایا حبیب کہہ دیجئے میں نے تم میں اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ گزارا ہے، میری عمر کی وہ ساری کی ساری گزری ہوئی زندگی میں سے کسی ایک واقعے میں کوئی عیب ہے تو تم بتا دو مجھ کو۔ لوگ کہتے قرآن نازل ہونے کے بعد سنوارا ہے مصطفیٰ کو اللہ نے، نہیں، قرآن تو 40 سال کے بعد نازل ہوا، اس سے پہلے نکھار کر بھیجا ہے رب نے مصطفیٰ کو۔ اسی لیے فرمایا علم یجد کا یتیمن فآوا، کہ آپ کے رب نے آپ کو یتیم نہیں پایا تو اس نے آپ کو پناہ دی۔ یہ ایک ترجمہ ہے۔ ایک اور ترجمہ یہ ہے کیا اس نے آپ کو در یتیم نہیں پایا، اپنے لطف و کرم کے لیے چن لیا اور مخصوص کر لیا۔ ہر پیغمبر کو شانوں کا پیکر بنایا، آپ کو تمام شانوں کا پیکر بنا کر سب سے بڑھ کر خوبیوں کا حامل بنایا اور ہر خوبی اور ہر بھلائی کی تقسیم کرنے والا بنایا۔ تو یہ ایسی زندگی رسول پاک کی صلی اللہ علیہ وسلم، جامع سیرت حضور کی، عالمگیر سیرت حضور کی، کھڑا کیا تو سارے زمانوں کے لیے۔ اللہ کو معلوم آگے دور میں کمزور لوگ، بد دماغ لوگ حبیب پاک کی عظمت کے خلاف کوئی میٹر ان کو نہیں ملے گا، مواد نہیں ملے گا تو اتہام اور الزام پر آئیں گے۔ اسی لیے اللہ نے پہلے ہی سے انہی کی قوم کے لوگوں کو گواہ بنا دیا۔ تمہارے بڑے بڑے، تمہارے سے اونچے فہم رکھنے والے حبیب پاک کو دیکھ کر ان کی پاکیزہ زندگی کی گواہی دی۔ اچھا، جب حبیب نے دعوت دی تو سب سے پہلے کون قبول کیے بولو؟ زوجہ مطہرہ۔ کسی کی زندگی کے اندر اس کی خوبیوں کی گواہ اس کی اپنی لائف میں وائف ہو، یہ اتنا آسان نہیں۔ ہر آدمی اپنی عائلی زندگی کے تجربات سے گزر رہا ہے۔ سچ کہیے، دل پہ ہاتھ رکھ کر، پہلے سے ذہن سازی کر کے نہیں، جس ماحول میں جو ہے خدا کی کتاب ہاتھ میں قرآن لو اور اس کو کل محشر میں جواب دینا ہے کہہ کر تم بولو تمہارے شوہر کے بارے میں۔ کوئی کچھ بھی ہوگا لیکن کہیں نہ کہیں مگر اگر وگر نکلنا ہی پڑتا ہے۔ کہیں نہ کہیں کیسے کمزوریاں، نقائص انسان کے ظاہر نہیں ہوتے، مگر نبیوں کے سردار حبیب کردگار جب وہی نازل ہونے کے بعد غار حرا سے اتر کر مصطفیٰ اپنے گھر آ رہے ہیں، وہ نبی کی بصیرت ہے۔ حبیب اپنی سیرت کو آنے والے ہر دور کے لیے چمکا رہے ہیں۔ حبیب چاہتے قرآن لے کر پہلے مجمع میں جاتے تھے، لوگوں کے اور ذہن بنا کر پھر لاتے تھے۔ میں اپنے چاہنے والوں کے ساتھ، اے میری بیوی تمہارے پاس آیا ہوں، یہ سب مانتے ہیں تم بھی مان جاؤ۔ میرے حبیب نے ایسا نہیں، باہر کا اثر گھر پہ نہیں ڈالا، وحی الہی لے کر خود گھر میں آ گئے مصطفیٰ، اور ظاہراً حضور نے فکر کا اظہار کیا۔ بی بی خدیجہ حضور کی ایک صفت کو دیکھ کر پہلے سے قربان تھی، وہ تو مصطفیٰ پر اپنے آپ کو قربان کر کے ہی تو عقد نکاح کی پیشکش کی تھی۔ آقا کی صداقت و دیانت و امانت کی وجہ سے تو انہوں نے حضور پاک علیہ السلام کی زوجیت میں اپنے آپ کو پیش کر کے سعادتوں کے خزانے لوٹے تھے۔ وہ حضور کو جب دیکھی وحی الہی کے نزول کے بعد، حبیب کے قلب اقدس پر جو کیفیت ہے، انوار کا جو نزول ہو رہا ہے، بدن پر اس کا جو اثر ظاہر ہو رہا ہے، حبیب فرما رہے ہیں زملونی زملونی، اے گھر والو چادر اڑھاؤ چادر اڑھاؤ۔ حبیب کو چادر اڑھائی گئی، تب فکر کا حضور نے اظہار کیا تو بی بی خدیجہ قربان جاؤ ام المومنین کہنے لگی کلا واللہ
ما يخزيك الله ابدا انك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق وفي روایت وتصدق الحدیث. کہنے لگی حضور آپ فکر مت کیجیے گا، آپ کا اللہ آپ کو بے مدد نہیں چھوڑے گا. یہ ہے پہلی گواہ. ابھی ابو بکر صدیق صحابی نہیں بنے، پہلے حضور گھر تشریف لائے. قرآن سب سے پہلے حضرت بی بی خدیجہ کو سنائے. یہیں سے ایک اور نقطہ بھی میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. آج کے لوگ جو دین کی حقیقت کو نہیں جانتے وہ کہتے ہیں عورتوں کو تعلیم میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی ایسی وسعت نہیں ملتی. آج کالجز ہے، عورتوں کے کالجز بن گئے، ان کے لیے یہ کورسز آئے ہیں. ارے آج تم کہہ رہے ہو ہمارے آقا نے تعلیم میں عورتوں کو نہ صرف یہ کہ حصہ دیا ہے بلکہ سب سے پہلے وہی نازل ہونے کے بعد قرآن سننے کا شرف جن کو بخشا ہے مرد کے کان نہیں تھے، وہ بی بی خدیجہ کے کان تھے. حضرت بی بی خدیجہ کو سنایا، اے میری بی بی خدیجہ سنو، تم کو سنا رہا ہوں اللہ کا کلام کیا ہے. 5 آیتیں پڑھ کے سنائی، فکر کا اظہار کیا تو کہنے لگی حبیب آپ بالکل فکر نہ کریں. وہ بھی ان کے دل کی کیفیت کو ظاہر کرنا تھا. حضور کو کیا کی فکر تھی جی؟ اللہ کے حبیب پہلے ہی سے تو غار حرا میں جا کر خلوت میں اللہ ہی کی یاد میں تھے. حضور کو تشویش کیا ہو سکتی تھی؟ یہ ایک سائیکالوجی طریقہ ہے، ایک علم کی گہرائی کا ایک انداز ہوتا ہے کہ سوالی انداز سے بات کرتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ آپ سے پوچھ رہے ہیں جی بابا آپ سے پہلے، وہ خود اس چیز کو جانتے ہیں مگر کہلوانا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں کیا ایسا ہے؟ آپ کہتے جی ہاں ایسا ہی ہے. اب بعض لوگ سمجھتے ہاں حضرت پوچھے تو ہم بتائیں. تم کیا بتائے؟ وہ تم سے کہلوائے. تو ہمارے حبیب نے جو کیفیت ظاہر کی ہے وہ بی بی خدیجہ کی صلاحیتوں کے جوہر کو قیامت تک آنے والوں پر ظاہر کرنا چاہتے تھے تاکہ سمجھ میں آ جائے حضور پاک علیہ السلام نے کیسا ماحول بنایا ہے. آقا کی زوجیت میں آنے کے بعد ان کے کیسے ذہن و دماغ کو اجالے ملے ہیں. کہنے لگی آقا فکر کی کوئی بات نہیں ہے، بے شک آپ کا اللہ آپ کو بے مدد نہیں چھوڑے گا، آپ کو بے وقار نہیں چھوڑے گا. آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، ناتوانوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اور جو مفلس و قلاش ہے ان کو کما کما کے کھلاتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت فرماتے ہیں. حق کی راہ میں مصیبت آتی ہے تو آپ مدد کرتے ہیں. یا رسول اللہ آپ تو سچ کہتے ہیں، امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں. حضور آپ کی کتاب زندگی کے یہ صفات اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں جب آپ فرمائیں گے تو آپ کا فرمان کا ہمیشہ بول بالا ہوتا رہے گا، ہر طرف اس کا اجالا بکھرتا رہے گا. آپ کو کسی قسم کی حضور فکر کی ضرورت نہیں ہے. یہاں رک کر میں پوچھتا ہوں آپ سے، بی بی خدیجہ حضور پاک علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے بھی دیکھی تھی، ذکر کرتے ہوئے بھی دیکھی تھی، اللہ کی یاد میں محو اور مستغرق رہتے ہوئے بھی دیکھی تھی، مگر وحی الہی نازل ہونے کے بعد جب وہ یہ کہنا چاہتی ہے کہ حضور آپ اطمینان رکھیے اللہ آپ کی مدد کرے گا، بے مدد نہیں چھوڑے گا، آپ کی عظمت کو ظاہر کرے گا، آپ کو بے وقار نہیں رکھے گا، تو اس پر دلیل میں جو انہوں نے صفات کو گنایا ہے اس میں سے کوئی صفت ایسی نہیں ہے جس کا تعلق ذاتی عبادت سے ہو، خدا کے ذکر سے ہو. ہر ایک کا تعلق عوام سے ہے. کیا کہہ رہی ہے حضور؟ آپ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، اس کا تعلق دوسروں کو فیض دینا ہے. حضور آپ مصیبت زدہ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اس کا تعلق مخلوق خدا سے ہے. یا رسول اللہ آپ مفلسوں کو کما کے کھلاتے ہیں، اس کا تعلق مخلوق سے ہے. مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، اس کا تعلق مخلوق سے ہے. یا رسول اللہ آپ امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، اس کا تعلق مخلوق سے ہے. میں کہنا چاہتا ہوں یہ صفات گنا کر ام المؤمنین اپنی دانشمندی کو ظاہر کر رہی ہے. جب دین کا مبلغ دنیا میں انقلاب لانے کے لیے کھڑا ہو تو اس کی ذاتی زندگی میں ذکر و اذکار کا جو حصہ ہے وہ روحانیت کو تشکیل دیتا ہے، مگر اس کا پیغام اثر انداز اسی وقت ہوتا ہے جب مخلوق سے اس کا تعلق اچھا ہو، کھلانے پلانے والا ہو، ان کی گداگری کی زندگی میں مددگار بن کر کھڑا رہے اور ان کے دست و بازو بن کر کھڑا رہے اور ان کو بتائے کہ تمہارے دکھوں کا مداوا میرے پاس ہے، تمہاری پریشانیوں کا علاج میرے پاس ہے. ایسی پاکیزہ زندگی حضور پاک علیہ السلام کی انہوں نے ہائی لائٹ کر کے دکھائی ہے. یہ صفات آپ کے ہیں، اس لیے حضور آپ کا دین ہمیشہ سربلند رہے گا، آپ کا پیغام آفاق میں پہنچ کر رہے گا. تو آفاق میں سیرت کا پیغام پہنچانا ہو تو اشارہ دے دیا کہ عوام کے درمیان جو آپ کی ہماری زندگی ہے ہم اس کو بھی نکھاریں جیسا ذاتی زندگی کو نکھارتے ہیں. مسلح والی زندگی جیسے پاکیزہ ہے، عوام سے ربط و تعلق والی زندگی بھی ویسے ہی پاکیزہ رہے. واہ رے واہ، کتنی حسین اور عظیم بات کہی ہے. اب اس سے سمجھ میں آ گیا حضور علیہ السلام نے اپنی زوجہ مطہرہ کو
جب اللہ کا کلام سنا تو گواہی دی، تو کردار کو پہلے سے سمجھتی تھی تبھی تو گواہی دی۔ ابو بکر صدیق کو سنایا، پہلے سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بابرکت زندگی سے متاثر تھے، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں پوچھے حضور دلیل کیا ہے، کیونکہ عقیدے کے خلاف حضور نے بات کہی۔ اب تک تو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ لات بھی خدا ہے، منات بھی خدا ہے، عزا بھی خدا ہے، ہبل بھی خدا ہے، یہ تراشیدہ پتھروں کو، مورتیوں کو خدا سمجھا جا رہا تھا۔ حبیب کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، وہی معبود ہے۔ ہر باطل معبود کی نفی کر دی حبیب نے۔ اب اتنا بڑا اعلان اور اس کو تسلیم کرنا آسان بات نہیں ہے جی۔ عقیدے پہ تو لوگ تلواریں چلاتے ہیں، کون عقیدہ چھوڑتا ہے، لیکن جیسا ہی حبیب نے فرمایا، صدیق اکبر نے بڑھ کے کہا حضور میں تصدیق کرتا ہوں، آپ اللہ کے رسول ہیں، کہہ رہے ہیں میں مانتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس سے وحی آئی ہے، میں مانتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے کتاب ہدایت آپ کو دی ہے، میں مانتا ہوں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کتنے دماغ کے اعتبار سے بھی اعلیٰ درجے کی صلاحیت رکھتے تھے کہ انہوں نے تعامل کیے بغیر مان لیا، تو پتہ چلا اللہ بتا رہا ہے، دیکھو سوجھ بوجھ کا تقاضا جو ہے پورا ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضور کے ہی پروردہ لطف و کرم ہے، 2 شنبے کو حبیب نے اعلان کیا، 6 شنبے کو حضرت علی مرتضیٰ حضور کے پیچھے نماز پڑھنے لگ گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شہزادے تھے، انہوں نے بھی گھر ہی میں مصطفیٰ کو مان لیا تھا، جیسے بی بی خدیجہ نے مان لیا، گھر میں انہوں نے بھی مان لیا، پروردہ لطف و کرم ہے، مان گئے۔ ادھر ساتھیوں میں حضرت ابوبکر صدیق مان گئے، ادھر حضرت کے غلاموں میں زید بن حارثہ نے سنا، مان گئے۔ اور اللہ کی شان یہ ہے، ہر طبقے سے ایک کو چنا ہے، خواتین سے ایک کو چنا ہے، مردوں میں سے ایک کو چنا ہے، صاحبزادوں میں سے ایک کو چنا ہے، غلاموں میں سے ایک کو چنا ہے۔ گویا اللہ بتا رہا ہے، پہلی مرتبہ حبیب کی طرف سے جب اعلان ہوا، ہر طبقے میں استقبال کیا ہے، غلاموں میں سے بھی ایک فرد آ گیا ہے، خواتین میں سے بھی ایک فرد آ گئی ہے، صاحبزادوں میں سے بھی ایک فرد آ گیا ہے، اور بالغ مردوں میں سے بھی ایک فرد آ گیا ہے۔ تو ایک فرد نہیں ہے، ہر فرد اپنے طبقے کا نمائندہ ہے۔ آگے دیکھو کیا ہونے والا ہے، آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا۔ تو اب تو اب حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی شفقت اور عنایت ہے کہ آپ ہیں کہ سب پر کرم نواز ہیں، سب کے لیے مہربانی فرما رہے ہیں، اور وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی تو چہرہ سیاہ ہو جاتا، فقر ہو جاتا، غم و غصے سے بھر جاتا، يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ، لوگوں سے چھپتا پھرتا، أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُنٍ، کہ ذلت کے ساتھ بچی کو روکے رکھے گا، أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، یا زندہ زمین میں گاڑ دے گا، دفن کر دے گا، یہ سوچتا پھرتا تھا۔ اللہ فرما رہا ہے الا ساء ما يحكمون، آگاہ رہو کتنا برا یہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ بچی کے تعلق سے باپ کے دل میں جو شفقت ہوتی ہے اس کا کوئی تصور نہیں تھا، بے رحمی سنگینی کا یہ عالم تھا کہ باپ بچی کو زندہ درکور کر رہا تھا، تو عام لوگوں میں بے رحمی کتنی تھی ہوں گی، سخت دلی کتنی تھی ہوں گی۔ ایسے ماحول میں، ایسے بیماروں میں مصطفیٰ کو طبیب بنا کر بھیجا تو حبیب کو فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے حبیب یہ دور ایسا ہے، باپ کے دل میں رحمت اولاد کے لیے نہیں ہے، آپ کو سارے عالموں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیج رہا ہوں۔ اٹھو میرے مصطفیٰ، رحمتیں بانٹو میرے حبیب، یہ سخت دلوں کے اندر تبدیلی پیدا کرو میرے مصطفیٰ۔ اسی لیے اللہ نے مصطفیٰ کو ملک شام میں نہیں بھیجا، اسی لیے اللہ نے مصطفیٰ کو مکے کی سرزمین پر بھیجا۔ سنگ لاخ سرزمین ہے، گھر بھی پتھر کے ہیں، عمارتیں پتھر کی ہیں، پہاڑ بھی پتھر کے ہیں، ان کے چلنے کے راستے بھی پتھر کے ہیں، اور پھینکنے والے بھی پتھر پھینک رہے ہیں، پتھر بچھا رہے ہیں۔ ایسے سخت ماحول میں بھیجا یہ بتانے کے لیے کہ تم کو اگر یہ مصطفیٰ کی دعوت کی شان سمجھنا ہو تو وہ زمین سے سمجھو، ایک دم سخت زمین پر کھڑے ہو کر میرا حبیب جب سنا رہا ہے تو ایسا سنا رہا ہے کہ سخت دلوں کے دل بھی نوم ہو گئے اور وہ اتنا چاہنے والے بن گئے۔ وہ وقت بھی آیا ہے، یہ رسول وضو فرما رہے ہیں، وہی غلام اپنے ہاتھ کو آگے بڑھا کر حبیب پاک کے ناک مبارک کے پانی کو لے رہے ہیں، چہروں پر سجا رہے ہیں، اعضائے وضو سے ٹپکنے والے پانی کو زمین پر جانے نہیں دیتے، ہاتھوں پر لے کر چہروں پر مل لیا کرتے ہیں۔ یہ منظر بھی بخاری میں بتایا گیا صلح حدیبیہ کے موقع پر، تو سمجھایا جا رہا ہے پتھر پھینکنے کا منظر دیکھو، اپنے آپ کو نچھاور کرنے کا منظر دیکھو۔ ایسے عقل و خرد والے جب مان گئے اور وارفتہ ہو گئے
تو نبی ہی کا ہی نہیں ان کے ناک کے پانی کا بھی ادب کر رہے ہیں، جسم اقدس سے بس ہونے والے پانی کو بھی دارین کی سعادتیں سمجھ کر چہروں پر مل رہے ہیں۔ اور بانی جامع نظامیہ کے نقطے کی روشنی میں عرض کرنا چاہتا ہوں، سیدی شیخ الاسلام نے فرمایا ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے جو دین کی فہم سے محروم رہ کر کہتے ہیں نبی بھی بشر ہم بھی بشر، وہ بھی انسان ہم بھی انسان، وہ بھی اولاد آدم میں آئے ہم بھی اولاد آدم میں پیدا ہوئے، اس انسانیت کے رشتے سے ہم بھی برابری کا، ہم بھی مساوات کا، مماثلت کا تصور رکھیں تو کون سی بری بات ہے۔ میرے ولی نعمت سیدی شیخ الاسلام امام محمد انوار اللہ فاروقی بانی جامع نظامیہ قدس اللہ سرہ العزیز، جن کو دکن کی سرزمین پر اللہ کے حبیب نے اپنی خصوصی عنایتوں کو پھیلانے کے لیے بھیجا ہے، دکن کو جنہوں نے مدینہ نگر بنایا ہے، اس عارف باللہ، اس فانی فی عشق رسول اللہ امام محمد انوار اللہ فاروقی کہتے ہیں کہ جو لوگ ایسا کہتے ہیں ایسا کرو کہ گرم لباس پہنا کر گرم علاقے میں گرمی کے زمانے میں کسی گرم مقام پر بٹھلاؤ، اس کے بعد ان کے چاہنے والے کو ان کے پاس سے گزارو، اور لاہور پڑتا ہوا نہ گزرے تو ہم سے پوچھو۔ کیا مطلب؟ صاف ستھرا کپڑا پہن کر نہا دھو کر بیٹھے ہیں گرم مقام پر، اور پھر آپ کے جسم سے جو پسینہ ٹپکے گا اس سے جو بو آئے گی آپ کا چہیتا بھی وہاں سے لاہور پڑے بغیر نہیں گزرے گا۔ کہہ رہے اپنے جسم کا یہ حال کہ پسینہ نکلتا ہے وہ جسم کا ہی پانی ہے، کوئی باہر سے ڈینیج کا پانی نہیں ڈالا گیا ہے۔ ابھی نہا کر آئے تھے، خوب معطر کر کے آئے تھے، ہو سکتا ہے عطر بھی اعلیٰ درجے کا ملے ہوں گے بدن، لیکن تھوڑی دیر کی دھوپ اور گرمی کی شدت و حرارت بدن پر جب اثر انداز ہوتی ہے تو پسینہ نکلتا ہے تو وہی کپڑے بدبودار ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی تو کوئی شک شبے کی بات نہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ان گندے جسم والوں کو کیا یہ حق ہے کہ مصطفیٰ کے معطر جسم سے برابری کی بات کریں؟ جن کے پسینے کو اللہ نے اتنا معطر کیا، صحابہ اس پسینے کو خوشبو میں بسا لیا کرتے تھے۔ حضرت ام سلیم کی حدیث پاک ہے رضی اللہ عنہ، بخاری میں مسلم میں ہے، اللہ کے محبوب کی شان کیا ہے، وہ تو ذات اقدس ہے۔ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، خصائص کبریٰ کے حوالے سے بانی الرحمٰن نے حدیث پاک نقل کی ہے، جب آقا قضائے حاجت سے فارغ ہو کر تشریف لاتے تو فرماتی ہیں کہ اس جگہ کو دیکھتی تو کوئی چیز نظر نہ آتی تھی، وہاں سے خوشبو مہکتی تھی۔ حبیب قضائے حاجت فرمائیں تو زمین سے خوشبو کی لپیٹیں پھوٹیں، اور ہمارے جسم پر خوشبو لگا کر گرمی میں ہم بیٹھے تو پسینے کی بو لوگوں کو متعفن کرے، تو پھر بتاؤ ہم اس معطر فضلے کی طرح نہیں ہے تو ذات مصطفیٰ کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ شان والے مصطفیٰ ہے۔ تو حبیب پاک علیہ السلام کی دعوت کے آغاز کی آزمائش کو دیکھو، اس کے نتیجے میں داخل ہونے والوں کی قربانیوں کو دیکھو، ان کی جانثاریوں کو دیکھو، ان کی وارفتگی کو دیکھو، ان کی عشق اور محبت میں کیسی کیفیت ہے اس کیفیت کو دیکھو۔ حبیب پاک علیہ السلام نے گراؤنڈ بنایا، ماحول بنایا، لوگوں کے اذہان کو تیار کیا۔ اب یہاں ایک اہم بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ٹھہر کر غور کرو آپ۔ حبیب پاک علیہ السلام کی آزمائش کی زندگی آپ نے سنی، پھر اس پر انعامات الہی کی برسات ہوئی۔ مکہ مکرمہ سے حبیب پاک علیہ السلام تشریف لے گئے، مدینہ منورہ تشریف لے گئے، وہاں بھی آزمائش آئی۔ مکہ مکرمہ کے لوگ اور دیگر لوگوں کو اپنی ہم خیال بنا لے کے مخالفتوں پر آمادہ ہو گئے، مدینہ شریف میں بھی چین سے رہنا نہیں کہہ کر لڑنے کے لیے آ گئے۔ آقا علیہ السلام نے اپنی حکمت عملی کے ساتھ مقابلہ بھی کیا، راہیں بھی ان کی آپ نے مسدود کی۔ حبیب پاک نے اپنے دائرے اسلام کی توسیع بھی فرمائی، یہ حبیب پاک کی بصیرت و حکمت تھی۔ اس کے بعد ایک وقت وہ بھی آیا کہ رب العالمین نے مکہ فتح کر دیا۔ حبیب پاک علیہ السلام فاتحہ نشان سے جلوہ فروز ہوئے، خون کے پیاسوں کو قبائیں دینے والے مصطفیٰ سب کو عفو و درگزر سے نواز دیتے ہیں، معافی عطا فرما دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر حبیب پاک علیہ السلام حنین کی طرف رخ کرتے ہیں، پھر وہ بھی الحمدللہ فتح ہوتا ہے، پھر تبوک کا آخری معرکہ سر ہوتا ہے، اس کے بعد پھر حجۃ الوداع حبیب پاک علیہ السلام ادا فرماتے ہیں، پھر دعوت کا کام مکمل ہو چکا، اللہ کی طرف سے اعلان آ چکا۔ حبیب تکمیل دین کے بعد رفیق اعلیٰ سے جا ملتے ہیں۔ میرے عزیزوں، یہ حضور پاک علیہ السلام کی 23 برس کی مبارک زندگی، جو دعوت کی زندگی رہی، اس کے اندر کیسی ہمہ ہمی تھی، کیسی مشغولیت تھی، کیسی مخاصمت و مخالفت تھی۔ سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے کے بعد اگر ہم غور کریں تو ایک لمحے کے لیے بھی چین سے حضور بیٹھے ایسا محسوس نہیں ہوتا، اتنا حضور پاک علیہ السلام پر بوجھ ہے، اتنا گراں حبیب پاک پر بار ہے۔ اور کیوں نہ ہو، اللہ بھی فرما رہا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔
اے لوگوں تمہارے پاس ایک عظیم رسول تم ہی میں سے تشریف لائے ہیں، تمہارا مشقت میں پڑھنا ان پر گراں گزرتا ہے، تمہاری بھلائی کے بہت چاہنے والے ہیں، ایمان والوں پر حد درجے شفیق و مہربان ہیں۔ ایسے رسول ہیں کہ جن کا فضل ایسا ہے کہ امت کو تکلیف جس سے پہنچتی ہے وہ حبیب کو بے چین کر دیتی ہے، تو ہمیشہ غم امت مصطفیٰ کو ترساتا رہا اور ذات کی کوئی فکر نہیں تھی حبیب کی۔ سب کو یہی بتلا رہے ہیں کہ لوگوں آخرت سنوار لو، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ، دین کے راستے پر آ جاؤ، جس مقصد کے لیے میں بھیجا گیا ہوں اس کا حصہ بن جاؤ۔ حبیب نے سمجھایا، تعلیم دی، اور یہ مکہ مکرمہ کی سرزمین، یہ مدینہ منورہ کی سرزمین، اب اس میں حبیب پاک علیہ السلام نے جو درسگاہ قائم کی، جو یونیورسٹی آپ نے قائم کی، ادھر دار ارقم میں حضور پڑھا رہے ہیں، ادھر صفہ پر حضور پڑھا رہے ہیں، مکہ مکرمہ میں بھی آپ کی تعلیم گاہ ہے، مدینہ منورہ بھی آپ کی تعلیم گاہ ہے، یہاں بھی آپ کی بصیرت گاہ ہے، وہاں بھی آپ کی دانش گاہ ہے۔ ایسی عظیم علمی یونیورسٹی مصطفیٰ علیہ السلام نے قائم کی، ایسے حالات میں جبکہ چین سکون نظر نہیں آ رہا ہے، مگر حبیب ہے کہ تعلیمی انقلاب کے لیے پوری تگودو کر رہے ہیں، پوری سعی مسلسل فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد جماعت تیار ہو رہی ہے۔ اب کہاں کہاں سے لوگ آ رہے ہیں پڑھنے کے لیے، سنیے، کسی بھی درسگاہ میں، ہم مدرسوں کا مزاج بھی جانتے ہیں، ہم بھی مدرسے سے تعلق رکھتے ہیں، طلباء کے مابین رہتے اٹھتے بیٹھتے ہیں، نفسیات ان کے کچھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی نہ کسی درجے میں خدمت کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ہم دنیا کے مزاج کو بھی جانتے ہیں، تاریخ بھی ہم نے اقوام کی پڑھی ہے، مدرسوں کا اسٹائل کیا ہوتا ہے، کالجز کا نظام کیا ہوتا ہے، یونیورسٹی کی سوچ کیا ہوتی ہے، ہمیں معلوم ہے۔ اے مسلمانوں، میں تمہیں کہنا چاہتا ہوں، دنیا میں آج اتنے بڑے انقلابات آئے، لیکن کامرس کالج سے پڑھ کر نکلنے والا بتاؤ کیا قانون کا ماہر ہوتا ہے؟ کامرس کالج سے نکلنے والا بہترین تاجر ہوتا ہے، ایگریکلچر کالج سے نکلنے والا زراعت کی باریکیوں کو جاننے والا ہوتا ہے، لاء کالج سے پڑھ کر نکلنے والا قانون کا ماہر ہوتا ہے، میڈیکل کالج سے پڑھ کر نکلنے والا علاج معالجے کا ماہر ہوتا ہے۔ اے میرے عزیزو، اسی طرح سے ملٹری کالج کا جو ہوتا ہے وہ سپاہ سالار بننے کے لیے، فوج میں شمولیت کے لیے اپنے اندر صلاحیتوں کو پاتا ہے، ہر جگہ سبجیکٹ جدا جدا ہے، اس کالج سے پڑھ کے نکلنے والے اسے پیشے کے ماہر ہوتے ہیں۔ لیکن کبھی آپ نے ایسا بھی دیکھا ہے، کوئی ایک کالج ایسا بھی ہے کہ جس میں ایگریکلچر کو بھی پڑھایا جا رہا ہے، میڈیسن کو بھی پڑھایا جا رہا ہے، لا کو بھی پڑھایا جا رہا ہے، قانون کے ماہر بھی پیدا کر رہے ہیں اور زراعت کے ماہر بھی پیدا کیے جا رہے ہیں، علاج معالجے کے اچھے ڈاکٹر بھی دیے جا رہے ہیں، قانون کے ماہر بھی دیے جا رہے ہیں۔ دنیا میں تمہیں نہیں ملے گا، مگر آؤ تمہیں بارگاہ مصطفیٰ میں لیے چلتا ہوں، جس رسول کو ساری کائنات کے لیے رب نے بھیجا۔ فرمایا، اے میرے محبوب، تمام انسانوں کو خطاب کر کے کہیے میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ میرے حبیب نے تعلیم ایسے شروع کی ہے کہ مصطفیٰ کی تعلیم سے فیض پانے والا مصلی پر امام نظر آ رہا ہے، منبر پر خطیب نظر آ رہا ہے، میدان کا غازی نظر آ رہا ہے، کعبے کا حاجی نظر آ رہا ہے، اور فوج کا سپاہ سالار نظر آ رہا ہے، تو قانون کا ماہر بھی نظر آ رہا ہے، علاج معالجے کے لیے ڈاکٹر و طبیب بھی نظر آ رہا ہے، ایگریکلچر کے لحاظ سے زمین میں کھیتی باڑی کرنے کے اصول کو جان کر کیسے فصل کو اگایا جائے اور اناج کو کیسے حاصل کیا جائے، غلہ کس طرح زیادہ مقدار میں اگایا جائے، اس کو بھی سمجھا رہا ہے۔ میرے مصطفیٰ کی درسگاہ وہ ایسی درسگاہ ہے جس میں ہر سبجیکٹ کو پڑھایا جا رہا ہے، ہر قسم کے اسٹوڈنٹ کو بلایا جا رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں بابا حفظ کا مدرسہ ہے، مولوی کورس کی تعلیم یہاں نہیں ہے، یہ وہاں جانا۔ ہم کہتے ہیں نہیں بابا، یہاں فقہ پڑھائی جا رہی ہے، عقائد کی باریک باتوں کے لیے وہاں جانا۔ سبجیکٹ متعین ہے، اساتذہ فن کے ماہرین متعین ہے، مگر ایک مصطفیٰ ہے پوری دھرتی پر، کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں عقائد پڑھنا ہو تو یہاں آؤ، تصوف پڑھنا ہو تو یہاں آؤ، دنیا کا علم پڑھنا ہو تو یہاں آؤ، آخرت کا علم پڑھنا ہو تو یہاں آؤ، قبر و حشر کی باریکیاں جاننا ہو تو یہاں آؤ، توحید کے راز سمجھنا ہو تو یہاں آؤ، ذکر کی حلاوت کو جاننا ہو تو یہاں آؤ، قلب کو گرمانا ہو تو یہاں آؤ، روح کو تڑپانا ہو تو یہاں آؤ، جسم کو اللہ کی اطاعت میں تمہیں بھلانا ہو تو یہاں آؤ۔ تم اگر چاہتے ہو کہ اپنے ماں باپ کے بہترین فرمانبردار بیٹے بنے، آؤ یہاں۔ تم چاہتے ہو کہ بہترین ماں باپ بنے، آؤ یہاں۔ تم چاہتے ہو کہ یتیمی میں ہمارے لیے شفقت کا کوئی عنصر ہو عملی زندگی میں، آؤ یہاں سکھایا جائے گا۔ ارے جہاں محکوم کو بھی پڑھایا جا رہا ہے، حاکم کو بھی پڑھایا جا رہا ہے، جہاں شاہ بھی آ رہا ہے، آپ کہیں گے شاہ کہاں آیا؟ مکہ مکرمہ میں حضور کی دعوت میں کون شاہ آیا؟ ارے مکہ مکرمہ سے مدینے کی طرف آؤ۔ کیا بھول گئے حبشہ کے اسحما کو؟ میرے آقا علیہ السلام نے اپنا نامی گرامی بھیجا، حبشہ کے بادشاہ کے نام اسحما نجاشی بادشاہ۔ جیسا مصطفیٰ کا مکتوب گرامی پہنچا،
دل کی دنیا میں انقلاب آیا، وہ مسلمان ہو گئے۔ تو جن کی تعلیم گاہ وہ تعلیم گاہ ہے، بادشاہ بھی وہاں آ رہا ہے تو فقیر و گدا بھی وہاں آ رہا ہے، وہاں محکوم آ رہا ہے تو حاکم بھی آ رہا ہے، رعیت آ رہی ہے تو راعی بھی آ رہا ہے، چھوٹا آ رہا ہے تو بڑا بھی آ رہا ہے۔ یہی نہیں میرے مصطفیٰ بزرگ عمر والوں کو پڑھا رہے ہیں تو جوانوں کو بھی پڑھا رہے ہیں، کم سن بچوں کو بھی پڑھا رہے ہیں۔ ایسے معلم ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ایسے آفاقی تعلیم ہے میرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی۔ الحمدللہ ہم حضرت سیدی ابو الفتح حضرت علامہ تقدس مآب ڈاکٹر سید شاہ صفوت اللہ قبلہ قادری نقشبندی مجددی دامت برکاتہ العالیہ، نبیر حضرت محدث دکن و جانشین حضرت ابوالخیر ادام اللہ فیوضہ العالیہ کا دل کی عمیق گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں تو میں عرض کر رہا تھا ہمارے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تمام انسانوں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے مبعوث فرمائے گئے۔ تو آپ کی درسگاہ، آپ کی دانشگاہ وہ علم و حکمت کی درسگاہ و دانشگاہ ہے جس میں ہر قسم کے طالب علم کو پڑھایا جا رہا ہے۔ دنیا کی دانشگاہیں علوم کے اعتبار سے، موضوعات کے اعتبار سے، عنوانات کے اعتبار سے متعین ہیں۔ میڈیکل کالج میں میڈیسن کی تعلیم ہوتی ہے، ایگریکلچر کالج میں زراعت کی تعلیم ہوتی ہے، کامرس کالج میں تجارت کی تعلیم ہوتی ہے، لاء کالج میں قانون کی تعلیم ہوتی ہے۔ ہر فیلڈ کے ماہرین اپنے اپنے فیلڈ کے لحاظ سے اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھا کر طلباء کو تیار کرتے ہیں، لیکن رسول کریم علیہ السلام کی دانشگاہ وہ دانشگاہ ہے جس میں بیک وقت دین کے تمام شعبوں کی تعلیم ہے تو اسی وقت دنیا کے تمام امور کی تعلیم ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے دعا تک سکھائی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے پروردگار، تو ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ تو اس میں دنیا کی بھی بہتری کی تعلیم دی گئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ رسول کریم علیہ السلام جو کچھ ارشاد فرماتے ہیں اس کا تعلق صرف قبر و حشر ہی سے ہے، دنیاوی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ حبیب پاک علیہ السلام دنیا میں رہنے کے جہاں بانی کے اصول بھی سکھاتے ہیں۔ ایک دوسرے سے ربط و تعلق کے بغیر ایک انسان نہیں رہ سکتا۔ ایک انسان مدنی الطبع ہے، یعنی تہذیب اور تمدن سے اس کا رشتہ مضبوط ہے۔ جنگل میں کسی کو لے جا کر چھوڑو، درندوں کے بیچ میں نہیں رہ سکے گا۔ انسان کو انسانوں کے بیچ میں رہنا ہے اور رشتے ناطے بنتے ہیں۔ شادی بیاہ کے بعد وہ رشتے بنتے ہیں، اس سے پہلے ماں باپ اور ماں باپ کے تعلقات سے جو رشتے ہیں وہ سارے رشتے ناطے ہیں، ان سے روابط ضروری ہے۔ ہمارے حبیب کی تعلیم اگر اس سطح سے اوپر کی ہوتی تو پھر ظاہر ہے کہ لوگوں کی ضرورتیں پوری نہ ہوتی۔ اسی لیے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذات گرامی کا اسوہ ہر میدان میں عطا کیا ہے۔ کوئی ایک بھی آپ کے اسوہ حسنہ کی برکت سے بے بہرا نہیں رکھا گیا ہے۔ ایسی جامع اور کامل سیرت کائنات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی ہے، کیونکہ سابقہ پیغمبر، سابقہ رسول جو دنیا میں تشریف لائے، ایک ایک پیغمبر کی زندگی اس دور کے تقاضوں کے لحاظ سے آئیڈیل اور نمونہ رہی ہے۔ اس کی ضرورت کے لحاظ سے انہیں اللہ نے کمالات بخشے ہیں۔ جب رسول پاک علیہ السلام کو ہر دور کے لیے بھیجا، ہر زمانے کے لیے بھیجا، ہر فرد کے لیے بھیجا، ہر شخص کے لیے بھیجا، تو سب کی طبیعتیں جدا جدا، کوئی غصے والا ہے، کوئی نرمی والا ہے، کوئی درمیانی طبیعت والا ہے، کوئی ایسا ہے کہ شادی کر کے اولاد سے مالا مال ہے، کوئی ایسا ہے کہ شادی کی اولاد سے محروم ہے، کوئی دولت مند ہے، کوئی غریب ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی یسیر ہے، کوئی حاکم ہے، حکومت اس کو مل گئی، اقتدار مل گیا، کوئی ایسا ہے کہ زیر اقتدار رہ رہا ہے، کوئی ایسا ہے کہ قید خانے میں پڑا ہوا ہے، کوئی ایسا ہے کہ جنگلوں میں سفروں میں سے گزر رہا ہے، کوئی ایسا ہے کہ شہر اور لوگوں کے بیچ میں رہتا ہے۔ جدا جدا اس کی حالت ہے، جدا جدا اس کی ضرورتیں ہیں۔ آقا کی ایک سیرت طیبہ وہ عظیم اپنے اندر کشش رکھتی ہے۔ یہ کوئی بھی انسان کسی طبقے سے تعلق رکھے، اس کی کوئی حالت کیوں نہ ہو، اگر وہ چاہے کہ میں رسول پاک علیہ السلام کی سیرت سے کچھ روشنی حاصل کروں، بخدا میں حق بجانی ہوں یہ بات کہنے میں اس مقدس مسجد میں حضرت کی سرپرستی میں کہ حبیب پاک کی سیرت طیبہ سے قول کا نمونہ بھی ملتا ہے اور عمل اور کردار کا نمونہ بھی ملتا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، آپ کو ذرا سوچیے، حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا وہ پہلو لیجئے کہ مکہ مکرمہ میں 13 سال ہے مصطفیٰ علیہ السلام، کس کا اقتدار ہے بھائی؟
غیر مسلموں کا اقتدار، خدا کے نہ ماننے والوں کا اقتدار، اب وہ لوگ حکومت والے ہیں، حبیب پاک علیہ السلام اس علاقے میں رہ رہے ہیں، حبیب پاک بتا رہے ہیں جہاں اقتدار اوروں کا ہو تو تمہیں قوم کا کیسا لحاظ رکھنا ہے، ان کے مشکلات میں کیسے مددگار بننا ہے، تم کلمے پر قائم رہنا، اسلام پر تم چلنا، لیکن اس ملک کے باشندگان کے حق میں تمہیں بھی رحمت بن کر رہنا ہے، تم سخت رویہ نہیں اختیار کر سکتے، تم عدم برداشت کا مزاج نہیں بنانا، تحمل کے ساتھ برداشت کے ساتھ رہنا، دیکھو میں نے صبر کیا ہے، ان کے پتھر میں نے کھائے ہیں مگر میں نے پتھر کا جواب پتھر سے نہیں دیا ہے، میں نے پھول بچھائے ہیں انہوں نے کانٹے بچھائے ہیں، اور میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کانٹوں کا جواب کانٹوں سے تم دو گے، وہ کانٹے بچھا رہے ہیں تم بھی کانٹے بچھاؤ گے، دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی، اگر تلخی کا جواب تلخی سے دو گے، کڑواہٹ میں کڑواہٹ ملانے سے مٹھاس نہیں آتی، کڑواہٹ بڑھتی ہے، کڑواہٹ کو ختم کرنا ہو مٹھاس سے ختم کیا جا سکتا ہے، آگ کے شعلوں کو بجھانا ہو آگ پر تیل ڈالو تو نہیں بجھیں گے اور بھڑکیں گے، پانی سے بجھ سکتے ہیں، میرے آقا نے بتایا آگ کے شعلے ادھر سے بھڑک رہے ہیں، ہم اپنی محبت کے پانی سے اس کو بجھا رہے ہیں، ادھر سے کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، ہم پھول ہیں کہ نچھاور کر رہے ہیں، ہم دنیا کو مہکا رہے ہیں، ادھر سے تلخیاں اور کڑواہٹیں ہیں، ادھر سے مٹھاس اور حلاوتیں ہیں، یہ رسول پاک علیہ السلام کی بابرکت زندگی کا حسین نمونہ ہے، اسوہ ہے، تاکہ کسی ایسے مقام پر کوئی رہ رہا ہے تو وہ دیکھے ہمارے آقا مکہ مکرمہ میں کیسے گزارے۔ پھر اس کے بعد اگر اللہ کسی کو ایسے مقام پر پہنچائے یا کوئی ایسے حالات بن جائے کہ فتح و نصرت اس کے ساتھ ہو اور اقتدار و حکومت اور تخت اس کو مل جائے، وہ چاہتا ہے کہ مجھے بھی تو اس کو ملنا چاہیے، تو رسول پاک علیہ السلام مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے، وہاں ریاست اسلامی قائم ہوئی، اور پھر وہاں وہ حالات بھی آئے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام بدر میں گئے، وہاں فتح و نصرت اللہ نے آپ کو عطا کی، مختصر جماعت ہے لیکن کامیابی مل گئی، حبیب پاک علیہ السلام حنین میں فتح و نصرت کی، اللہ پاک کی بارگاہ سے نعمتیں حاصل کیے، تو اب اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں حاکم کی حیثیت سے ہوں، میں اقتدار اپنے پاس رکھتا ہوں، میرے لیے آئیڈیل مصطفیٰ کی سیرت میں کہاں ہے بتاؤ، تو دیکھو فاتح خیبر کو دیکھو، فاتح بدر و حنین کو دیکھو، وہاں سے حوصلہ سیکھو۔ اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ میں ایک کام کے لیے نکلا تھا مگر میرا وہ کام پورا نہیں ہوا، مجھے شکست کی وجہ سے بڑی پریشانی ہوئی، دل بیٹھ گیا، جیسے ہمارے نوجوان بچے کہتے ہیں ہم ڈگریاں حاصل کر کے انٹرویو فیس کر رہے ہیں مگر رزلٹ یہ ہے کہ ناکام ہوئے، وہاں ناکام ہوئے، اب آٹو چلانے کے لیے تیار، رکشہ چلانے کے لیے تیار، ماں باپ کہہ رہے ہیں بیٹا ہم نے بڑی امیدوں سے تمہیں پڑھایا ہے، تھوڑا اور محنت کر کے تھوڑی اور نالج اپنی بڑھا کے کچھ تیاری کرو، کہنے لگے نہیں ہم تو بس زندگی سے ہار گئے، کوئی خودکشی کرنا چاہ رہا ہے، کوئی اپنی زندگی میں بالکل مایوس ہو کر ڈپریشن کا شکار ہو رہا ہے۔ ارے خدا کے بندو تم اگر سوچتے ہو ہمیں بھی تو نمونہ مصطفیٰ کی زندگی میں ملنا چاہیے، آؤ تمہیں لیے چلتا ہوں امام الانبیاء کی بارگاہ میں۔ بھول گئے بدر کے بعد احد کا معرکہ بپا ہوا، احد میں حبیب پاک علیہ السلام کے 70 صحابہ شہید ہوئے، اللہ پاک کے حبیب کے صحابہ بظاہر ہزیمت سے دو چار ہوئے، حبیب نے ہمت نہیں ہاری ہے، مصطفیٰ نے ہمت بندھائی ہے، اس کے بعد حبیب نے عزم کو اور ان کے پختہ کر کے فرمایا خدا کے دین کے لیے ہر وقت ہمیشہ ہمیں تیار رہنا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے باقی مہمات سر کرتے رہے حبیب، تو بتانا چاہتے ہیں کہ مقصد ملے تو بھی تم کو نمونہ ہے، تمہارا مقصد پورا نہ ہو ٹارگٹ پورا نہ ہو تو بھی سیرت نمونہ ہے۔ اسی طرح حدیبیہ کے منظر کو کبھی نہ بھولو، 1500 صحابہ کو لے کر حضور پاک علیہ السلام چلے، بالکل 22 کلومیٹر مکہ مکرمہ ہے، احرام کی حالت میں ہیں، عمرہ کرنے کے لیے مدینہ شریف سے نکلے تھے مگر وہاں دشمنوں نے روک دیا، مخالفت اتنی ہوئی کہ بالآخر صلح کے لیے حضور تیار ہو گئے، اور وہاں حضور پاک علیہ السلام کا وہ اسوہ بھی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ کبھی ایسے حالات آئے اس پر کوئی نمونہ ہے کہ نہیں، سنو بدر میں ہم نے منظر بھی دیکھا تھا، 313 نہتے مسلمان ہیں، 1000 ادھر لشکر جرار ہے، حبیب پاک ڈٹ گئے، اللہ کی نصرت ایسے نازل ہوئی جنگ کا نقشہ بدل گیا، کامیابی سے ہم کنار ہوئے، اور وہی رسول پاک علیہ السلام ہے، 1500 اپنے چاہنے والوں کو لے کر نکلے، اسی مکہ مکرمہ کو جا رہے ہیں اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے، دشمنوں نے روک دیا، حبیب اگر وہاں بھی اگر وہ موقف اختیار کرتے جو بدر میں اختیار کیا تھا، میرا ایمان کہتا ہے حالات کا نقشہ بدل جاتا، مگر حبیب امت کے ہر آنے والے طبقے کو اپنی پاکیزہ زندگی سے اسوہ دے رہے ہیں۔ حبیب نے فرمایا کبھی ایسا ہو جا رہا ہے صلح کے لیے تیار ہو جاؤ، وہ جو کاغذ پر لکھ رہے ہیں اس پر سگنیچر کرنے تیار ہو جاؤ، دیکھو تمہارا رسول اس شان و شوکت کے باوجود ان کی بتائی ہوئی شرطوں کو قبول کر کے وہ جہاں کہتے ہیں دستخط فرما رہا ہے، قبول کر رہا ہے، بظاہر یہ صلح ہے لیکن یہ مکہ مکرمہ کے فتح کا مقدمہ بن رہی ہے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کسی کی زندگی سے آئیڈیل نہیں مل سکتا، یہ رسول رحمت کا صدقہ ہے،
کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، اس کی مشیت راز کو تم نہیں جان سکتے، چلو اس کا حکم ہے واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ۔ تو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں زندگی میں کیسے نشے و فراز آتے ہیں۔ انسان چاہتا ہے کہ ہم اس میں کوئی رہبری حاصل کریں، کوئی ریفارمر آپ کو رہبری کرنے کو تیار ہے، کوئی مربی آپ کو اپنا آئیڈیا نمونہ دینے کو تیار نہیں، مگر جس کو اللہ نے سارے عالموں کے لیے بھیجا وہ حبیب ہر جگہ رہبری کر رہے ہیں۔ اگر کوئی یتیم بچہ یہ سوچے کہ میں تو یتیم ہوں، میرے لیے بھی کوئی مصطفیٰ کی سیرت میں نمونہ مل سکتا ہے، نبیوں کے سردار خود بتا رہے ہیں یتیم امتی کیوں بھول گیا، میں بھی جب دنیا میں آیا تھا تو یتیمی کی حالت ہی میں تو آیا تھا، میری اس یتیمی کے دور کو دیکھ۔ اور دنیا کے یتیم اگر اپنی یتیمی کی وجہ سے کہیں ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ میرے ابو مر گئے ہیں کچھ میری مدد کیجئے، تو رسول پاک کی غیرت یاد دلا رہی ہے، میری مکے کی یتیمی کی زندگی کو یاد کر۔ میں بھی ابو طالب چچا جان کے پاس رہا کرتا تھا، حضرت ابو طالب کے سامنے میں نے کبھی اپنی ضرورت کا اظہار بھی نہیں کیا، کبھی میں نے کھانے کی خواہش بھی نہیں کی۔ میرے چچا جان خود فرماتے تھے جب دسترخوان بچ جاتا تو اپنے بچوں سے کہتے تھے بچوں ابھی کھانا مت شروع کرو، انتظار کرو میرے بھتیجے کے آنے کا، کیا تم نہیں دیکھتے جب دسترخوان پر وہ نہیں ہوتے بہت زیادہ کھانا بھی ہوتا ہے، پیٹ کسی کا نہیں بھرتا، اور جب وہ موجود رہتے ہیں تھوڑی مقدار کا کھانا سب کو کفایت کر جاتا ہے۔ تو یتیمی میں رسول بتا رہے ہیں یتیم بن کر اوروں پر تم اپنا بوجھ ڈالنے والے نہ بنو، ذرا میری یتیمی کو یاد کر کے اوروں کے لیے رحمت کی دعا کرنے والے بنو۔ گو کہ میں ظاہراً اس وقت کما نہیں رہا تھا مگر میرے رب سے دعا کر کے ان کو رحمتیں دلا رہا تھا، میرے مولا آج یہ میرے لیے کفالت کر رہے ہیں تو ان کے گھر کو رحمتوں سے بھر دے۔ یہ ہے رسول پاک کا اسوہ کہ اگر یتیمی میں کوئی چاہتا ہے کہ مجھے سہارا ملے، مصطفیٰ کی زندگی سہارا دے رہی ہے۔ کوئی چاہتا ہے میں غیر شادی شدہ زندگی بسر کر رہا ہوں، جوان ہوں، زندگی میں جوانی کی امنگیں مجھے ادھر ادھر بھٹکا رہی ہے، سنو سنو اللہ کے رسول کی وہ پاکیزہ حسین زندگی کو دیکھو۔ اعلان نبوت سے پہلے، قرآن کے نزول سے پہلے حضور 25 سالہ زندگی میں بھی کتنے طیب و طاہر رہے، کتنے پاک باز اور پاک دامن رہے، معاشرہ گندگی کی طرف جا رہا تھا مگر حبیب کے دامن اقدس پر ایک ہلکا دھبا بھی نظر نہیں آتا ہے، ایک معمولی جھول بھی نظر نہیں آتا ہے۔ میرے آقا فرما رہے ہیں میرے چاہنے والوں تم جس پیریڈ میں ہو، جس حال میں ہو، جہاں بھی ہو، تم چاہتے ہو کہ تمہیں رہبری ملے، میری بابر کا زندگی قول سے بھی نمونہ ہے اور عمل سے بھی نمونہ ہے۔ وہ رسول پاک علیہ السلام کو امتی چاہتا ہے، میں نے شادی کی ہے، میں شادی شدہ ہوں، میرے لیے نمونہ چاہیے۔ آقا شادی کر کے بتا رہے ہیں ذرا دیکھو نمونہ کیسے ہے ہماری زندگی، ہمارا ازدواجی زندگی میں اپنے مقدس بیویوں سے شفقت کا سلوک دیکھو، مہربانی کا انداز دیکھو۔ ازواج مطہرات کو کبھی شکایت کا موقع ہم نے نہیں دیا ہے، ہم نے ان کو ایسا حسین کردار کا جلوہ دکھایا ہے، وہ ہمارے کردار کی گواہیاں دے رہی ہے۔ حضرت بی بی عائشہ کہتی ہے کان خلقہ القرآن، حضور کے اخلاق پوچھنا چاہتے ہو سنو ہم گواہی دیتے ہیں حضور کے اخلاق خود قرآن ہے، یعنی قرآن اللہ کی کتاب، یہ جو کچھ ہے مصطفیٰ کی اخلاقی زندگی میں ہم نے وہ جھلکیاں کیا مکمل طور پر روشنی کے ساتھ دیکھی۔ باپ کی حیثیت سے مصطفیٰ نے بتایا میں باپ ہوں، شادی کرنے کے بعد اولاد ہو گئی، میرے لیے آئیڈیل کیسے ہے مصطفیٰ؟ فرمایا سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے خاوند مقدس ہے، بی بی فاطمہ الزہرا کے ابا جان ہیں، سیدہ زینب کے ابا جان ہیں، سیدہ رقیہ کے، سیدہ ام کلثوم کے، سیدنا قاسم کے، سیدنا عبداللہ کے اور سیدنا ابراہیم کے ابا جان ہیں۔ دیکھو حضور پاک علیہ السلام بحیثیت والد کے کیا اسوہ اپنا دے رہے ہیں۔ ارے اللہ کے رسول کا وہ جلوہ بھی دیکھو، ہر کوئی اپنی بیٹیوں کے لیے معاش کی خوشحالی چاہتا ہے، یہی معاشی خوشحالی آج ہمیں کتنا دین سے دور کر رہی ہے۔ میں آپ کو یہاں روک کر کہنا چاہتا ہوں میرے آقا علیہ السلام کی وہ بارگاہ جہاں پر فتوحات جب ہو رہے تھے، مال غنیمت آ رہا تھا، غلام اور باندیاں آ رہی تھی، صحابہ میں بانٹی جا رہی تھی، آپ کی چہیتی شہزادی، انتہائی پیاری اور محبوب شہزادی، جس کو آقا نے اپنا پارہ جگر کہا، جس کو اپنی جان کہا، جن کے لیے مصطفیٰ کھڑے ہو جاتے تھے، جو حبیب پاک کی ایسی چہیتی تھی، سفر پر کہیں جانا ہوتا رسول پاک علیہ السلام ان سے اخیر میں مل کے جاتے تھے، جب سفر سے واپس آتے پہلے ان سے مل کر پھر اپنے گھر تشریف لاتے تھے۔ ایسی پیاری چہیتی شہزادی حبیب پاک کی خدمت میں آئی، ایسے موقع پر یہ باندیاں بٹ رہے ہیں، غلام تقسیم ہو رہے ہیں، ان کے شوہر نامدار حضرت علی مرتضیٰ نے کہا کہ اے میری زوجہ محترمہ آقا کے پاس جائیے، غلام باندیاں بٹ رہے ہیں، آپ کے کام کاج کے لیے ایک مددگار کسی خادم کو مانگ لائیے۔ شوہر کے حکم پر آئیں، حضور سے وہ عرض بھی نہ کر سکی، ٹھہری اور اس کے بعد چلے گئیں۔ رسول پاک علیہ السلام ان کے مقدس گھر تشریف لائے، فرمایا بیٹی آپ آئی تھی کس لیے آنا ہوا تھا؟ عرض کرنے لگی حضور میں آپ نے شوہر کے حکم پر آپ کی خدمت میں آئی تھی۔ کیوں؟ تو یہ وجہ تھی، کہا
میرے آقا سب کو تو بانیاں دے رہے ہیں، غلام دے رہے ہیں، اپنی پیاری چہیتی ایسی محبوب شہزادی جن کے ننھے ننھے شہزادے جنتی جوانوں کے سردار، کتنا پیار، جن کے شوہر عرب کے سردار، میرے آقا فرماتے ہیں اے میری بیٹی کیا تم کو اس سے بہتر چیز نہ دوں؟ کہا ضرور عطا کیجیے۔ اور میں رات میں سونے سے پہلے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر کہو، یہ تم پڑھو گی تو غلام باندیوں سے بہتر تمہارے حق میں ہوں گی، کام کاج کا بوجھ ہلکا ہوگا۔ میں یہاں میرے ساتھیوں آئلی زندگی کے مسائل کو میں جانتا ہوں، دارالفتہ میں لوگ آ کے روتے رہتے ہیں، اپنی بیٹی کا کوئی قصہ سناتا ہے، کوئی اپنی بہو کی شکایت بیان کرتا ہے، میں اس میں طلاق و خلا کے جو پرسنٹیج بڑھ رہا ہے اس پر میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہاں ٹھہر کر کہ ہم اپنے بچیوں کے لیے جو جذبہ رکھتے ہیں ایسی چہیتی بیٹی کے لیے حبیب کا جذبہ کیا رہا ہوگا۔ مگر حبیب چاہتے تو باندی کیا نہیں دے سکتے تھے، غلام کیا نہیں دے سکتے تھے، جب کہ امت میں بانٹ رہے ہیں۔ مگر میرے آقا فرما رہے بیٹی شہزادی آج میں تمہیں غلام تو دے دوں گا، تمہاری ضرورت کی تکمیل ہو جائے گی، میری کسی غریب امتی کے گھر اس کی بیٹی پر کام کا بوجھ آئے اور وہ اگر یاد کرے کہ میرے اس کام میں کون سہارا ہے تو میری بیٹی تم کو میں سہارا بنا رہا ہوں۔ اگر اس پر کام کاج کا بوجھ زیادہ ہو، گھر کے اندر اس کے شوہر کے پاس مالی حالت اس درجے میں نہ ہو کہ وہ کوئی باندی یا غلام رکھ سکے، تو بیٹی کے دل پر جو گرانی آئے گی اے سیدہ تمہارے ذریعے سے اس کی تسکین ہو جائے گی کہ حبیب کی شہزادی بھی گھر کا خود کام کیا کرتی ہے۔ ارے بتاؤ ایسا اسوہ کائنات میں کوئی دے سکتا؟ کتنے عظیم رسول کے ہم امتی ہیں، کتنے عظیم پیغمبر کے ہم غلام ہیں، ہم کو اپنے تقدیر پر اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ بن مانگے اللہ نے اس حبیب کا ہم امتی بنایا، جن کی شہزادیوں کو حضور پاک علیہ السلام نے یہ تعلیم دی اور امت کے لیے حبیب پاک علیہ السلام خوشحالی کے لیے سب کچھ عطا فرماتے جا رہے ہیں، تو ہر موڑ پر حضور کی مبارک زندگی سے اسوہ اور نمونہ ہے۔ ایسی جامع سیرت کے ساتھ حبیب کو رب نے بھیجا، اللہ سے ہم خوشی کے ساتھ شکر گزاری کے جذبے کے ساتھ حضور پاک علیہ السلام کی محبت میں ازدیاد اور اضافے کی دعا مانگے۔ اے کرم کرنے والے رحم کرنے والے مولا، تیرے حبیب کا ہم نے اپنی ناقص زبان سے ناقص علم سے تذکرہ کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اے اللہ ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں معاف فرما دے، سچی محبت حقیقی محبت تیرے حبیب کی ہمارے دلوں میں ڈال دے، سرکار کی سنتوں سے ہمیشہ عطا فرما، حبیب پاک کی اے اللہ تعلیمات کو سمجھنے اور سمجھانے اور عالم میں پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری آل اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، سب کو دین و سنت پر استقامت دے۔ اے اللہ سیدی ابو الفتح صبغت اللہ شاہ قبلہ دامت برکات العالیہ کے سائے عاطفت و صحت و سلامتی سے ہمارے سر پر دراز فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے بزرگوں کا ادب کرنے والا بنا، سید ابو الحسنات کا، سید ابو البرکات کا، سید شیخ الاسلام کا فیضان نصیب فرما۔ اے اللہ تمام صحابہ کرام کا ادب کرنے والے بنا، اہل بیت اطہار کا ادب کرنے والے بنا، اولیاء صلحاء کا، علماء ربانیین کا، مشائخ طریقت کا ادب کرنے والے بنا، جب تک دنیا میں زندہ رہ اسلام پر عمل کی توفیق کے ساتھ زندہ رہ، وقت اخیر آئے اپنے ایمان پر خاتمہ عطا فرما۔ حبیب پاک علیہ السلام کی شفاعت سے ہم سبوں کو سرفراز فرما۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کے برقول ایما کنم خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی بر قبول منو دستدامان آل رسول عزت خیر خواجہ گانے نقشبند کار دنیا عاقبت محمود بار وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔